نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام میں ناظرین اپنے بات کرتے ہیں کچھ مسائل کے حوالے سے، مختلف امور پر گفتگو ہوتی ہے، خبروں کے حوالے سے، حالات حاضرہ کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے دیگر معاملات ہیں جو پروگرام میں زیر بحث آتے ہیں۔ آج بھی سلسلہ یہی رہے گا، خاص طور پہ اس وقت جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں اور جو تیسری ویو ہے یہ انتہائی مہلک ثابت ہو رہی ہے، اس کو سمجھنے کی اب پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ خطرہ ابھی بھی موجود ہے، احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی مناسبت سے پروگرام میں گفتگو بھی کرنی ہے۔ تعلیم خاص طور پہ ایک ہمارا موضوع ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ ہم اپنے پروگرامز میں بات کرتے ہیں۔ تو آج کوشش یہ ہوگی کہ تعلیم کے حوالے سے بھی بات ہو، صحت کے حوالے سے بھی، اور ساتھ ساتھ جو دیگر مسائل ہیں، جو سیاسی نوعیت کے معاملات ہیں، اس کے اوپر بھی پروگرام میں گفتگو کریں، اور ساتھ ہی آپ کی جو کالز ہے اس کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ تو آج ان تمام معاملات پر ہمارے اپنے پروگرام میں بات ہوگی۔ اب ایک شکایت یہ کی جاتی ہے کہ جناب آپ سارے سوالات جو ہیں وہ شامل نہیں کرتے۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ مختصر وقت کے اندر جو ہے وہ سارے سوالوں کو ایک ساتھ شامل کیا جائے۔ بہرحال کوشش یہی ہوتی ہے کہ دیکھنے والوں کو زیادہ سے زیادہ پروگرام میں موقع دیا جائے۔ تو بہرحال یہ تمام معاملات ان کے اوپر بات ہوتی رہے گی۔ آپ کے سوالات موصول ہو رہے ہیں، میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان سوالات کو پروگرام میں شامل کیا جائے۔ بہرحال آج بھی کچھ معاملات کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور خاص طور پہ کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت جو صورتحال ہے، بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ اس چیز کو اب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اوپر بار بار بات ہو رہی ہے، زور دیا جا رہا ہے کہ اس مسئلے کو خدا را سمجھنے کی کوشش کریں، معاملے کی سنگینی کو سمجھیں، اس کی نوعیت کو جانچنے کی کوشش کریں۔ پوری دنیا کے لیے اس وقت یہ معاملات جو ہیں وہ بڑی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں۔ معاشی معاملات خاص طور پہ بڑی بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں۔ تعلیمی معاملات اس کے اوپر جو ہے بہت سارے ممالک کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو تعلیمی سرگرمیاں تھیں وہ متاثر ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے سم ہاؤ، کیونکہ وہ اس کے اوپر بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں، آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو آج بھی موضوع بنائیں گے، اور اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر خاص طور پہ گفتگو کریں گے۔ تو آج ہمارے پاس جو اسٹوڈیوز میں شخصیت موجود ہیں ان سے ہمیں موقع ملے گا کہ ہم ان تمام معاملات پر گفتگو کر سکیں۔ آپ کا تعارف یہ ہے کہ جناب آپ ایک بڑے ینگ ہونہار پولیٹیشین ہے، کم عمر میں پولیٹیشین ہونا یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ماشاءاللہ سماجی جو کام ہیں اس میں بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے ہیں شروع سے ہی، کالج کے زمانے سے جناب، اور پھر جناب آپ خود ایک ماشاءاللہ ٹیچر بھی ہیں، پی ایچ ڈی بھی ماشاءاللہ آپ نے کی ہوئی ہے، ریسرچ بڑی آپ کی ماشاءاللہ اچھی ہے، اور لکھتے بھی ہیں، میڈیا سے بھی آپ کا تعلق رہا، اور پورٹ فولیو ماشاءاللہ بڑا طویل ہے۔ میرے بڑے اچھے کیونکہ دوست ہیں، میں جب بھی پروگرام میں انہیں یہاں مدعو کرتا ہوں، وہ میری ہمیشہ دعوت پہ جو پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، اور کھل کر ان سے تمام معاملات پر گفتگو ہوتی ہے، خاص طور پہ ایجوکیشن کے حوالے سے، کیونکہ آپ کا خاصہ یہی ہے، آپ ایجوکیشن کے اوپر کافی کام کرتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے کہا ایک بحیثیت ٹیچر بڑی ایک ذمہ داری بھی ان کے اوپر ہے، تو تمام چیزیں بخوبی جو ہے وہ نبھا رہے ہیں۔ تو میں بات کر رہا ہوں جناب تنزیل عبدالرؤوف صاحب کی، ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور سیاسی وابستگی ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ہے، اور بڑے ایکٹیو ورکر بھی ہیں۔ تو آج یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ تنزیل صاحب کو خوش آمدید، بہت شکریہ تنزیل صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔ میں آپ جب اتنی ساری باتیں کرتے ہیں میں سمجھتا شاید یہاں پہ ایک دو لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا ماشاءاللہ پورٹفولیو جو ہے وہ واقعی بہت، بہت، کیونکہ ہم آپ کو کافی عرصے سے جانتے ہیں، آپ کی خدمات ٹیچنگ کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ایک دوستی تو ہماری اپنی جگہ، لیکن جس طرح کا پولیٹیکل کریئر آپ کا رہا ہے، جو کہ ہم جب سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ینگسٹر جو ہیں وہ پولیٹیشین میں، پولیٹکس میں ہیں، اور بڑا بڑھ چڑھ کر کام دے رہا ہے۔ نہیں تھینک یو یاسر صاحب۔ اور انفیکٹ آپ کے صبح صبح پروگرام میں آنے کا جو ہے نا وہ یہ اس لیے بالکل مقصد نہیں ہوتا کہ میری اتنی تعریف کر دیتے، مزہ اس بات پر آتا ہے کہ بڑی کنسٹرکٹیو اور جو ہے وہ باتیں ہوتی ہیں ہماری، اور یہ وہ مطلب وہ ایک روایتی باتیں نہیں ہوتی۔ ایسا ہی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ صبح سویرے جو آپ کی طرف سے جو آپ کے ویورز ہیں، آپ کے فینس فالوئنگ ایک تو ماشاءاللہ جو ہے وہ اتنی ہے، تو ان کو ذرا کچھ ایک اچھی کنسٹرکٹیو باتیں کی جائیں۔ ٹھیک ہے تنزیل صاحب، اب یہ فرمائیے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے بڑے کنسرن ہیں، اور آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے آج کل کچھ بحث ہے۔ پوری دنیا میں طریقہ کار یہ اڈاپٹ کر لیا گیا، اس کے اوپر کام کیا گیا، حکومتوں نے بیٹھ کے اس کے اوپر سوچا کہ اگر آگے تعلیمی جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھنا ہے تو کیسے آن لائن ایجوکیشن سے فائدہ اٹھایا جائے، ٹیکنالوجی کا کس طرح فائدہ اٹھایا جائے۔
لیکن ہم اس سے کہیں بہت دور ہیں. اور اب جب کیونکہ مصیبت آن پڑی ہے, آپ کو پتا ہے کہ ہم امتحان سے ایک دن پہلے پڑھنے والے لوگ ہیں, تو اب جب مصیبت آ چکی ہے تو شاید سمجھنا ابھی بھی مشکل ہو رہا ہے کہ اس کو کس طرح ایگزیکیوٹ کریں, ہر بچے تک اور ہر گھر تک یہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم کو پہنچا دیا جائے. بڑی مشکل پیش آ رہی ہے, اس کی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں, یہ بتائیے. اچھا یاسر, پتہ ہے دیکھیے جب یہ کرونا کا سلسلہ لاسٹ ایئر سے سٹارٹ ہوا, ہمارے انفیکٹ لاک ڈاؤن جو ہوا وہ لاسٹ فیبری کے 2020 کے لاسٹ ویک سے ہوا, اور پاکستان میں اس کی ایک لہر بڑھتی چلی گئی. اس نے کچھ 3 سیکٹرز کو جو ہے نا بہت زیادہ ایکسپوز کیا. نمبر 1 ایجوکیشن, نمبر 2 ہیلتھ سیگمنٹ, اور نمبر 3 آپ کی لوکل پولیسنگ. ایسا ہی یہ تینوں سیکٹرز آپ کے کھل کے سامنے آ گئے, چاہے وہ کراچی ہو, صوبہ سندھ ہو, پنجاب ہو, کے پی کو, ہم کسی بھی بات کریں, یعنی کہ پورے پاکستان کی بات. ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم آن لائن کی طرف چلے گئے, آن لائن آپ نے تمام چیزوں کی طرف چلے گئے. اب آپ نے وہ کہتے ہیں نا, اب تو آپ کو حالت مجبوری میں جانا پڑا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنی وش پہ جاتے ہیں, اپنی ول پہ جاتے ہیں, اب آپ حالت مجبوری میں چلے گئے. تو اب حالت مجبوری میں جانے کے لیے پرابلم یہ آئی کہ آپ کی تیاری تو تھی نہیں. جب تیاری نہیں تھی اور کچھ نہیں تھا آپ کے پاس, تو پھر آپ کو کرنا کیا پڑا. اب آپ نے حجت تمام کرتے ہوئے آپ نے آن لائن شروع کر دیا. دیکھیے آپ نے کچھ سیکٹرز کو نا سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وقت بھی پاکستان میں ایک اس میں سے اسپیسیفکلی ہم سندھ کو کر لیتے ہیں, پنجاب کو کر لیتے ہیں. ایک کریکولم چلتا ہے, ہم اسکولس کی بات کرتے ہیں, ایک کریکولم چلتا ہے جو ہمارا فیڈرل کریکولم ہے, ایک ہوتا ہے ہمارا سندھ بورڈ کا ہوتا ہے, تیسرا ہمارا کیمبرج ہوتا ہے جس میں او لیولز اے لیولز ہوتا ہے, چوتھا ہمارا آئی بی ہوتا ہے, پانچواں ہمارا آغا خان بورڈ ہے, چھٹا ہمارا ضیاء الدین کہیں تھا. ابھی جی اب 6 بورڈ سے متعلق اگر اس ایک شہر میں چل رہا ہے, اور یہی مطلب تمام صوبے میں چل رہا ہے, تو جہاں پہ 6 بورڈز ہوں گے وہاں پہ پہلی بات یہ کہ آپ کا جو اسٹوڈنٹ پڑھ کر نکل رہا ہے وہ اس کا ایک اسٹینڈرڈ نہیں ہوگا. ایسا ہی آئی بی بہت اچھا سسٹم ہے تو وہ او لیول سے اوپر آ گیا, او لیول پہلے تھا تو میٹرک سے اوپر تھا, مگر آپ کے پاس ماس مارکیٹ جو ہے, جو ماس آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ زیادہ میٹرک کر رہا ہے. ایسا ہی. اچھا میٹریکولیشن کے کریکولم میں آپ نے کس طرح رکھا, آپ نے وہی رٹافیکیشن یا بچے کو وہی رٹا جو آپ نے کشمیری ایشو پڑھا تھا, میں نے بھی اپنی زندگی ہوئی, اور آنے والے بچہ وہی کشمیری ایشو پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو کشمیری ایشو تب تک چلتا رہے گا جب تک وہ سالو نہیں ہوتا, اور جب وہ سالو ہو جائے گا وہ پھر چلتا رہے گا, تاریخ کا حصہ ہوگا. تو ایسا ہی نہیں, کشمیری ایشو ہونا چاہیے, ہم مانتے ہیں, مگر مذاق اپنی, مگر بات یہ کہ آپ اس کا کچھ ڈفرینٹ لے کر آئے نا. آپ کی وہی بچوں کی وہی ہیڈنگز ہیں, وہی سب کچھ پڑھنا ہے, وہی, تو آپ نے کوئی انٹلیکچوئل بچہ کچھ نہیں بن پایا. ایسا ہی. سو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی ایجوکیشن نا پرائمری لیول پہ بہت زیادہ ہوگا. اچھا آپ کا کانسٹیٹیوشن 144 یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ پرائمری ایجوکیشن تمام بچوں کو فری آف کاسٹ دے. بالکل ٹھیک ہے, 1 روپیہ چارج نہ کرے. بالکل ٹھیک ہے. مگر ٹھیک ہے, جو یہاں پہ فری آف کاسٹ ملتی ہے تو کیا اس کا اسٹینڈرڈ کسی پرائیویٹ اسکول کے اسٹینڈرڈ کے مطابق؟ سو یہاں پر آ کے آئی تھنک کہ شفقت محمود صاحب جو ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں ایجوکیشن کے, اور لوکل جو پروونسز کے ایجوکیشن منسٹرز ہیں, ان سب کو یہ سوچنا چاہیے. پاکستان میں سعید غنی, کراچی میں سعید غنی صاحب ہیں سندھ کے, اور فیڈرل کے شفقت محمود صاحب ہیں. آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں نا کہ آپ کا ایک کورس کریکولم تو سیم ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جب کریکولم سیم ہوگا تو آٹومیٹکلی بچہ اپنے آپ کو ریفائن کرے گا. بالکل ٹھیک. اب ایک اس طرح تو کبھی بھی جو ہے وہ لوور کلاس فیملیز جو ہوتی ہیں, جو بیچارے غریب غربا کے جو بچے ہوتے ہیں, وہ بیچارے تو کبھی بھی اس اسٹینڈرڈ تک نہیں پہنچ پائیں گے جس پہ امیر کا بچہ پڑھ رہا ہے. سو آپ نے اس کا مطلب ہے یکسانیت تو کی نہیں. تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ جن کے پاس یہ عہدہ ہے, چاہے وہ شفقت محمود صاحب ہوں یا سعید غنی صاحب ہوں, ٹھیک ہے, آپ دونوں کے پاس یہ عہدہ ہے, آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پوچھیں گے. بالکل پوچھیں آخرت میں کہ یار تمہارے پاس تو یہ عہدہ تھا نا, تو تم نے کیا کیا. آپ یہ یکسانیت تو لے کر آئیں. اچھا انفیکٹ آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں, ابھی ریسنٹلی ایم کیو ایم پاکستان ایک پلڈیٹ ایک ادارہ ہے, اور میری آپ سے بھی سوشل میڈیا پہ بات ہوئی تھی, انہوں نے جو ہے اس ایجوکیشن پہ بڑا کام کرتے ہوئے انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز سے جو ہے وہ اپنی اپنی پالیسیز لی کہ آپ کے اگر ہوتا تو آپ کیا کرتے. تو ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ رابطہ کمیٹی نے کافی ایک جو ہے وہ کانفیڈنس دیا کہ تنزیل بھائی آپ جو ہے وہ اس کے اوپر تھوڑا سا کچھ کام کرے. تو میں نے اس کے اوپر ایک ورکنگ کی ہم نے, اور ہماری ایک ٹیم بنی ہے اس پہ. سو ہم نے اس پہ ورکنگ کر کے ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو ایک آئیڈیا آپ کے تھرو جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں. ہم نے گورنمنٹ کو دیا, فیڈرل گورنمنٹ سے بھی بات ہوئی, فیڈرل گورنمنٹ کو یہ آئیڈیا دے چکے ہم, ٹھیک ہے, ایم کیو ایم پاکستان یہ آئیڈیا دے چکی ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہ عرصے سے چل رہے ہیں, جو ہر جگہ چلتے ہیں. آپ آن لائن سسٹم پہ جائیں گے, آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ سپورٹ نہیں کرے گا آپ کو, کیونکہ گاؤں دیہات میں, یا میں یہ کہوں کہ میرے پاس مچھر کالونی میں یا بھینس کالونی میں بچے کے پاس انٹرنیٹ فیسلٹی ویسی نہیں ہوگی, یا وہ بہت مہنگی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. بٹ 1-2 ایریاز ایسے ہیں جو پورے پاکستان میں فری آف کاسٹ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. ایک ہے پی ٹی وی,
ایک ہے ریڈیو پاکستان. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس اسٹوڈیوز موجود ہیں, جی, آپ کے پاس کیمراز موجود ہیں, آپ کروما پہ یا ایک سیٹ لگا کے آپ یہ ٹائم دے سکتے ہیں صبح 9 سے لے کے 10 بجے تک ہم 3 کلاس کے سٹینڈرڈ کے بچوں کے لیے انگلش, میتھس اور اردو پڑھا رہے ہیں, سائنس پڑھا رہے ہیں. آپ نے اس کے کریکولم کو ڈیزائن کیا, ایک ٹیچر آئے وہ اسی کریکولم کو ڈیزائن کر کے پڑھائے جو تھرو آؤٹ پاکستان یعنی کہ کشمیر سے لے کے کراچی تک ہر وہ بچہ وہی پڑھ رہا ہو, تاکہ آپ کے پاس پی ٹی وی ہو گیا اور ریڈیو پاکستان سے ایک ساتھ ٹیلی کاسٹ جا رہا ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے, صحیح. اچھا, یہ چونکہ اس میں کیبل کی ضرورت نہیں, یہ آپ کی ٹیریٹوریل آپ کی جو ہے وہ بیمز ہوتی ہیں, یہ ہر گاؤں دیہات میں جاتی ہے, پاکستان میں آتی ہے, کراچی میں آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے پاس اسکولنگ سسٹم پہ دوبارہ کورونا نے اللہ نہ کرے کہ یہ حالات آگے کہ آپ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں, اسکولز بند کرتے ہیں, تو آپ بچوں کو اس طریقے سے ایجوکیشن دے سکتے ہیں. اچھا, اب پھر ایگزامز لینے کا طریقہ آتا ہے, تو اس ایگزامز لینے کے طریقے کو بھی ہم لوگ اس کو فالو کر سکتے ہیں, چونکہ آپ بچے سے رٹا نہیں مانگ رہے. بالکل ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کے کرکس دینے, اس کے چنکس دینے, تو آپ ان 2 سیکٹرز کو یوز کر سکتے ہیں. اچھا, ہم نے جب یہ سفارش رکھی تو بہت سارے لوگوں نے اس وقت ایم کیو ایم کو بڑی اچھی سفارش کی الحمدللہ, اور یہ ایم کیو ایم پاکستان کا کام تھا کہ ہم نے پورا کہا کہ آپ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کو یوز کریں, کیونکہ آپ اچھا اس کو پیرالل ہی آپ کریں کیا, اس کے پیرالل ہی آپ یوٹیوب, ڈیلی موشن, ویمو, آپ کے پاس یہ سرچ انجنز موجود ہیں, آپ یہاں پہ ویڈیوز ڈال دیں. کیونکہ اگر جو بچہ پی ٹی وی پہ نہیں, اب بھائی لائٹ بھی تو ایشو ہے نا, الیکٹریسٹی چلے گی, بچہ کیا کرے گا, آل دو اس کی ٹیلی کاسٹ کروائیں, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو, بٹ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نہیں ہو سکتی, تو آپ کے پاس یوٹیوب موجود ہوا, ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لیں, تو آپ کا ایزی ایکسس ہوا. اور پھر بھی نہیں ہوتا تو میں نے ہم نے یہ بھی سفارش کی کہ آپ کے پاس ٹیلی کام انڈسٹری کے 5 بڑے ٹیلی کام انڈسٹریز ہیں, اگر آپ ان سے یہ بات کرتے ہیں کیونکہ ان کا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا ایک بجٹ ہوتا ہے, سو وائی ناٹ ٹو آپٹ دیٹ بجٹ to have this thing on the board تاکہ آپ اس چیز کو پراپر وے میں انداز میں لے کر کے چلیں. This was the strategy جو ایم کیو ایم پاکستان نے ڈرافٹ کی, اور ہم نے یہ پالیسی ڈرافٹ کر کے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو دے بھی دی. ہم نے کہا یہ بڑی ریزنیبل ہے, اور یہ اس میں کوئی ایم کیو ایم پاکستان اپنا کوئی وہ نہیں لینا چاہتی, بٹ چونکہ پاکستان کا بچہ اس کورونا کی وجہ سے جو ہے وہ شکار ہو رہا ہے, وہ بیچارہ دن بھر کرکٹ ضرور کھیلتا رہے گا, اس کو پرابلم نہیں ہوگی, بٹ اس کو آج مسئلہ نہیں ہوگا, اس کو مسئلہ ہوگا آج سے 5 سال کے بعد, 10 سال کے بعد, 15 سال کے بعد. تو آپ نے ان چیزوں کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے. یہ پرائمری ایجوکیشن ہے, آپ نے پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کے اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا کنفرم کرتے ہوئے آپ نے ان کو کنفائنڈ کریں, اور کنفائنڈ کر کے آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہم بچے کو کس طرح پڑھا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سیکنڈری ایجوکیشن میں آتے ہیں, اگین آپ کے پاس بہت سارے طریقہ کار ہیں, اگین ٹیلکو انڈسٹریز ہیں, آپ کے پاس بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, آپ کی ان کی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز کے ہیں, یہ تمام چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے, اور وہ بات کر سکتی ہے سندھ گورنمنٹ یعنی کہ پروونشل گورنمنٹ سے, چاہے وہ پنجاب کی ہو, سندھ کی ہو. سو آپ اس طریقے سے پورا ایک اسٹرکچر کریٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں اب تو آپ کے اوپر یہ پرابلم آ چکی, کورونا اب ہمیں لگتا ہے کہ آنے والے 2-3 سال تک بھی نہیں جانے والا. ٹھیک ہے, کیونکہ جب میں انٹر ہوا تو آپ بھی ماسک پہنے تھے, میں بھی ماسک پہنا تھا, ہم سب ماسک پہنے ہوئے, اور اب کیمرے کی وجہ سے ہم نے یہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھتے ہیں, ہم نے ماسک اتارا. مگر یہ تمام چیزیں ہونی ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان ہو, کیا وہ بیوروکریسی ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا وہ میڈیا ہو, ہر کنٹری کے میں یہ کہتا ہوں نا 5 ستون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جوڈیشری ہو گئی, بیوروکریسی ہو گئی, ٹیکنوکریٹس جس کو کہتے ہیں, آپ کے پاس گورنمنٹ ہو گئی, ملٹریز ہو گئی, لا انفورسمنٹ, یہ تمام 5 سے 6 ستون ہیں آپ کی, پلرز ہیں آپ کی کنٹری کے. انہوں نے اس پوری عوام کے لیے بشمول جوڈیشری, بشمول ایوری سنگل ون, پولیٹیکل پارٹیز بھی, آپ کس طریقے سے وہ اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں عوام ہے, قوم ہے, نیشن ہے, ملک ہے, ملک ہے, پھر الیکشن ہے, پھر وزیر اعظم ہے, پھر سب کچھ ہے. اچھا تنزیل, ایک چیز اس میں اور ایڈ آن کریں, وہ یہ کہ یہاں پر بہت سارے ایشوز, آپ کو پتہ ہے کہ بھی کنفرنٹیشن بڑی ہے ہر جگہ پر. انفارچونیٹلی جو ہمارے یہاں فیڈرل اور جو پروونشل گورنمنٹ یہاں پہ موجود ہے, اس معاملے کے اوپر بھی کنفرنٹیشن ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں ایک پالیسی کہ جناب اسکول بند کرنا ہے, یہاں سے فیصلہ آتا ہے, نہیں کرنا. ہونا تو یہ چاہیے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ جو ریالٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کیا جائے یا کوئی پالیسی ایگزیکیوٹ کی جائے. لیکن یہاں پر مخالفت برائے مخالفت ہے, وہ ایک فیصلہ کر لیں, چاہے وہ اچھا بھی ہو تو یہاں پر اس کو جو ہے اس کو اختلاف اس سے کیا جائے گا. پھر یہاں پر صورتحال بالکل وائس ورسا, اگر کوئی اچھا فیصلہ کر لیا تو وہاں سے کنفرنٹ کرتے ہیں. تو یہ ایجوکیشن کے اندر کیوں, آپ نے جیسا بھی جس کی نشاندہی کی ہے وہ بات بالکل درست ہے کہ 3 چیزیں بری طرح ایکسپوز ہوئی ہیں. اب اس میں انفارچونیٹلی ہیلتھ آپ کی آ گئی اور اس کے بعد ایجوکیشن آ گئی. تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا, دیکھنے والے یہ جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ اگر سیاست کے نام پہ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا, اپنا فیوچر آپ اسپوائل کر رہے ہیں. ایجوکیشن اور یہ کیا ہے, لیکن یہ ملک کا فیوچر اسٹیک پہ لگا ہوا ہے, ایسا کیوں ہے؟ یہ دیکھیں, اب یہ اگین جو آپ نے بات کی, یہ ہونا نہیں چاہتا. کسی بھی مہذب گھر معاشرے میں نا ایسی چیزیں زیب نہیں دیتی.
آپ ہر جگہ کر جائیں، ہیلتھ سیکٹر اور ایجوکیشن سیکٹر پہ کبھی پالیٹکس نہ کھیلیں، کیونکہ یہ دو سیکٹرز پہ اگر آپ نے پالیٹکس کھیلی کسی بھی کنٹری میں ایسا نہیں ہوتا. اٹ مینس کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے نا لوگوں کی صحت، یعنی کہ اس کے بعد کیونکہ صحت نہیں ہوگی تو بیمار ہوگا زندگی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کے ساتھ کسی کے ساتھ کنفرنٹ کیا، یا آپ ایجوکیشن یعنی کہ اپنے ملک کے مہمان کے ساتھ کریں. اگر آپ اس کی مزید انالوجیز نکالتے چلے جائیں تو میں تو کہوں گا کہ کہیں نہ کہیں آپ اپنی قوم کے ساتھ جو ہے وہ بڑے، میں وہ الفاظ ادا نہیں کرنا چاہ رہا جو ہر کوئی کرتا ہے فتوے کی طرح، مگر آپ اپنی قوم کے ساتھ کہیں نہ کہیں پرابلم کریں. پوری پاکستانی قوم کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. اب چاہے وہ کے پی کے ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، کچھ بھی ہو. اب اگر ہم سندھ میں بیٹھے ہوئے تو ہم کیونکہ سندھ کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس سائیں حکومت ہے. اب یہ بات مراد علی شاہ صاحب اور ان کی کابینہ اور بشمول آصف علی زرداری صاحب یا بلاول بھٹو صاحب، جو یہ اگر یہ اپنے آپ کو سندھ کا کہتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں، تو یہ ان کا کام ہے سوچنا کہ یہ اگر فیڈرل سے کوئی اچھی چیز آتی ہے تو آپ یہ کیوں دیکھتے ہیں. اچھا یہ میں فیڈرل کو بھی کہتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ سے کوئی اچھی چیز آتی ہے تو آپ یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھ لیں گے کیا کہہ رہا ہے. بہت اچھی بات. اب ہم بھی کہتے ہیں نا، دیکھیں میں تو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ ہوتا ہے یار ایم کیو ایم پاکستان. میں کہتا ہوں یار آپ یہ کیوں دیکھ رہے ہیں. اب ہم نے جو یہ پالیسی دی ہے، مجھے ایک بات بتائیں. اچھا میں تھورولی بتا رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ بھی جائے گی، لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے. آپ یہ بتائیں اس میں کوئی غلطی ہے، کوئی ہم نے غلط بات کی، اس میں کوئی ایم کیو ایم کی بات کر دی. ہم تو عوام کی بات کر رہے ہیں، نہیں جا سکتا پالیسی کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے. تو بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ کیوں دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان دے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ دے کیا رہی ہے، آپ کے بچے کی بات کر رہی ہے نا، ہم تو قوم کی بات کر رہے ہیں، عوام کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کو تو یہ سوچنا چاہیے، عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے. اتنی مخالفت میں اتنا آگے نہ نکل جاؤ، اتنی نفرت نہ پیدا کر دو کہ تمہیں واپس آنے کے راستے نہ ہو. جب محبت کی بات ہے پھر جو ہے نا، پھر آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں باتیں رہ جائیں. میں ہر کسی سے یہ کہتا ہوں، سیاست میں بھی یہی کہتے ہیں یار نفرت میں اتنا آگے نہ نکل جاؤ. مطلب آپ اتنا آگے نکل گئے نفرت میں کہ یار آپ چڑھنے مطلب کیوں، وائی، واٹ واز دا ریزن. مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ یار انہوں نے ایسا کیا یا انہوں نے ایسا کیا. ارے بھائی کیا، یہ سوچو کہ یار اگر وہ صحیح بھی کر رہے ہیں تو یار آپ تھے تو آپ آ جاتے پہلے، تو آپ تو نہیں ہے نا. تو بہت ساری چیزیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سندھ گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے. اگر فیڈرل کو اچھی چیز دے رہی ہے تو آپٹ کرے. یہ مت سوچے کہ فیڈرل دے رہی ہے یا آپ کے اپوزیشن میں ایک جماعت ہے اور اس نے دے دیا تو میں کیسے ایکسیپٹ کر لوں. اور یہی بات میں پی ٹی آئی کو بھی کہتا ہوں، یار سندھ گورنمنٹ کہے تو ہم کیسے ایکسیپٹ کر لیں. نہیں ہے. اگر آپ نے ملک کی بہتری سوچنی ہے تو ملک کی بہتری اسی میں ہے کہ سب نے مل کے چلنا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک کیس بتاتا ہوں. ویسٹ آسٹریلیا کی کہانی میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بات بتا رہا ہوں. اچھا ایسٹ آسٹریلیا ویسٹ آسٹریلیا میں نا پہلے بہت زیادہ لڑائی جھگڑے تھے. تھوڑی سی میں آپ کا ٹائم لوں گا، بڑی انٹرسٹنگ ہے تاکہ ہمارے ویورز بھی سنیں. ویسٹ آسٹریلیا میں حالات یہ تھے کہ جی وہاں پہ بھی ہم سے برے حالات تھے، ٹھیک ہے. انہوں نے اچھا بہرحال انہوں نے کیا ہی کہ ان کا کچھ چیزیں جو انلیگل تھیں انہوں نے اس کو لیگل قرار دے دی اور اس سے انہوں نے ٹیکس کی انکم لگائی اور جنریٹ کر کے دے دیا. اچھا وہ پوری کیس اسٹڈی انہوں نے اس سے پیسے نکالے اور پیسے نکال کے انہوں نے انویسٹمنٹ کی اپنی ہی کنٹری میں، اور انہوں نے جو ہے وہ اسکولز بنائے، مسجدیں بنائیں، چرچز بنائے. وہاں پہ چرچ زیادہ تھے کیونکہ کرسچن کمیونٹی تھی، تو انہوں نے اس چیز کو کمپلیٹ کیا. اچھا اس کے بعد انہوں نے کیا ان کا ایک بڑا اچھا پروگرام تھا اور مجھے اس پروگرام سے بڑی اچھی لگی. جب میں نے پڑھی، میں اکثر و بیشتر اسٹوڈنٹس کو بتا رہا ہوں. انہوں نے کیا پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کے بعد بچے کو، ہر بچے کے ساتھ اسکولز کے ایکسچینج پروگرام کیے. اسکولز کے اٹ مینس کہ جو بچہ وہاں پہ پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کر رہا ہے، لیٹس سے فار ایگزامپل کراچی کا بچہ پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کراچی میں کرتا ہے، اس کو زبردستی ایکسچینج پروگرام کے تھرو کراچی کے اسکول کے بچے کو نکال کے آپ نے پنجاب کے کالج میں بھیجا، پنجاب کے اسکول کے بچے کو نکال کے کراچی کے کالج میں بھیجا. اس سے دو چیزیں ہوئی. اس سے ایک چیز یہ ہوئی کہ اگر میں 8 سال ایک شہر میں لگاتا ہوں میری محبت ہوتی ہے، میں باقی 4 سال دوسرے شہر میں لگاتا ہوں پھر میری محبت ہوتی ہے، پھر میں یونیورسٹی کے لیے 4 سال کسی اور شہر میں لگاتا ہوں میری محبت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے 1 یونٹ پورے ایک آسٹریلیا کے اندر ایک محبت کی فضا قائم کی، ملا دیا آپ نے. بالکل ٹھیک ہے. انسٹیڈ آف پی ایس ایل میں کراچی لاہور قلندر اور کراچی کنگ کا مقابلہ ہوتا ہے، جی وہاں سے لاہور والے چیختے ہیں ہم جیتے. اچھی بات ہے، اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے، بٹ آپ یہ کہیں نہ کہیں آپ کہیں بہت آگے نکل جاتے ہیں اس نفرت میں. وائی از اٹ سو؟ لاہور والا بھی میرا بھائی ہے، کراچی والے بھی ہم آپ کے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب ہم سب ایک دوسرے کے ہیں تو پھر یہ کیوں اتنا کمپٹیشن ہے؟ جب میں بھی وہی اگر میں کہیں برگر کھاتا ہوں تو میں بھی وہی قائد اعظم کی نوٹ دیتا ہوں جو تم دیتے ہو. ٹھیک ہے. جب میری بھی وہی فوج ہے جو تمہاری فوج ہے، میری بھی وہی جوڈیشری ہے جو تمہاری جوڈیشری ہے. ٹھیک ہے. مجھے تمہارے پاس آنے کے لیے ویزا نہیں لینا، تمہیں میرے پاس آنے کے لیے، تو پھر ہم دونوں میں محبت کیوں نہیں ہے؟ بالکل صحیح. یہ محبت کشمور سے لے کے کراچی تک ہونی چاہیے. اچھا یہ پوری کیس اسٹڈی موجود ہے، آپ لوگ انٹرنیٹ پہ پڑھ سکتے ہیں. اس سے کیا ہوا؟ اس سے ہوا یہ کہ وہاں پہ بھی ایسی محبتیں نہیں تھی، تو انہوں نے اس محبت کو قائم کرنے کے
لیے اپنی اگلی جنریشن کو کیا کیا, پریپیئر کیا. اب کیا ہوا, اب ہر بچہ ایک دوسرے شہروں میں جا کے پڑھ رہا ہے, جب پڑھ رہا ہے اس سے محبت پیدا ہوئی, اس کو وہ پتا چلا کہ انارکلی مارکیٹ کہاں ہے, پیڑے والی لسی کہاں ملتی ہے, اور لاہور کے بچے کو پتا چلا بنس روڈ کے بند کباب کیسے ہیں. ایسا ہی بہت اچھی بات. امپورٹنٹ یہ کہ آپ نے یہاں پر آ کے نا اپنی تمام نیشن میں یہ محبت پیدا کرنی ہے. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے, میں جو دیکھ رہا ہوتا ہوں یا سب چیزیں کر رہا ہوں, یا یہ کام میں شاید بہت چھوٹا ہوں اس معاملے میں, اس کام میں, یہ بہت بڑوں کے کام تھے, اور تھے بھی اور ہیں بھی, آج بھی ہم بہت چھوٹے ہیں, ابھی بھی ہیں. یہ کام میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو کرنا چاہیے. آپ یہ کام کوئی ایکسچینج پروگرام سٹارٹ کریں آپس میں, انٹر پروونشل, انٹر سٹیز کے, اس سے آپ کی محبتیں بڑھیں گی بچوں میں. لیکن یہ تنزیل ایک بڑا ڈفرینس ایک آگے ہے, کلاس ڈفرینس آپ کے یہاں خود کریٹ کیا گیا ہے. یہ ایجوکیشن پروگرام کے ذریعے آپ نے کہا کہ یہ بڑا ڈویبل ہے آپشن. اگر آپ یونیورسٹیز کا معیار دیکھ لیں, لاہور میں یونیورسٹیز اور ہیں, کراچی شہر میں جو بڑے شہر ہیں ان کے اندر اور ہے, جو رورل ایریاز ہیں, فار اینڈ وائڈ ایریاز ہیں, وہاں پر تو یہ فیسلٹیز نہیں ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک کہ اس کے اوپر پہلے انیشلی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ آپ سیٹ کر دیں, تاکہ پاکستان میں جہاں کہیں بھی یونیورسٹیز ہو ایک اسٹینڈرڈ کو تو فالو کر رہی ہوں. ابھی تک اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے ہیں. یہ چکر کیا ہے؟ انفارچونیٹلی میں کل کسی کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں تو سیاست اس بات پہ بھی ہو جاتی ہے کہ لگ سے حیدرآباد کے اندر یونیورسٹی بننے جا رہی ہے. یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹی اب اس کو جو ہے وہ کر رہی ہیں, کنفرنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو اٹس ویری ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ. پھر جب ہم کسی ینگسٹر کو پولیٹکس کے بارے میں بتاتے ہیں, وہ کیا امیج پولیٹکس کی بنائے گا, کیا سیاست میں آئے گا, یہ مشکل آپ کو ہوتی ہے جب بچوں کو آپ اس طرف لانے کی؟ دیکھیں, دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں. پہلا آپ نے سوال کا جو پہلا حصہ تھا آپ کا, یقین جانے افسوس ہوا ان وزیر کے یہ پہ کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی میری لاش پہ بنے گی. یہ اسٹیٹمنٹ بڑا آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے, میں ہم کو اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہے, آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میری لاش پر سے بنے گی. میں کہا بھائی لیٹ جائے یار, بتا دے ایک بندے کی وجہ سے اگر اتنا بیمار پڑ رہا ہے تو یار ہمیں ضرورت بھی نہیں. مگر افسوس کی بات ہے, میں مذاق میں تو ہم کہہ دیتے, مگر یار جنہوں نے یہ کہا ہوگا نا شاید ان کو بھی بعد میں بڑی لانتان ہوئی ہوگی اپنے پاس سے کہ یار یہ الفاظ ادا تو صحیح کرو یار. آپ اگر آپ پولیٹیکل بندے ہو, آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں, آپ کی زیادہ فالوئنگ ہوگی, تو یار آپ خود سوچ کے بولو کیا بات بولتے ہو یار, تمہارے دماغ میں کیا مطلب کیا بھرا ہوا ہے, کیا بھوسا بھرا ہوا ہے, کیا ہے, سوری ٹو سے, ٹھیک ہے. بٹ مجھے کیونکہ تعلیم پہ بات آتی ہے نا تو پھر میرا دل کھلتا ہے, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ آپ یقین جانے, پتہ ہے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں پھر میں آپ کے سوال کروں. اگر لوگ یہ سوچ لیں نا, سارے تمام ٹیچرس, میں یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں, ڈفرنٹ یونیورسٹیز میں, میں اپنے بچوں کو سب سے پہلے کہتا ہوں, میں کہتا ہوں بیٹا دیکھو بات سنو, تم لوگ فیس پے کرتے ہو, یو ہیو اے رائٹ ٹو آسک می دی کوسچن, ٹھیک ہے. میں دروازے سے باہر نہ جاؤں تب تک میں تمہیں سیٹسفائی نہ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ تم نے فیس پے کی ہے, ٹھیک ہے. میں کہیں نہ کہیں اس کی شاید اجرت لے رہا ہوں گا, میں کہیں نہ کہیں لے رہا ہوں گا, کیونکہ استاد کی ہوتی ہے, شاید میں نہ بھی لے رہا ہوں, تمہیں اس سے غرض نہیں, بٹ تم نے پیسے پے کیے, تم یہ سوچو کہ تم بغیر بتائے میں پڑھا کے چلا جاؤں. اور میں جو کام کر رہا ہوں تمام ٹیچر سے کہتا ہوں, جو لوگ پڑھاتے, کہیں بھی پڑھاتے ہیں, اسکول میں پڑھائیں, مدرسے میں پڑھائیں, یونیورسٹی میں پڑھائیں, یہ سوچنے کہ آپ جو کام کرتے ہیں نا وہ انبیاؤں کی سنت ہے, کیونکہ تمام انبیاؤں نے تبلیغ کی ہے, ٹھیک ہے. اور انبیاؤں کی سنت کے مطابق اگر آپ صرف یہ سوچ کے کام کر لیں کہ آپ انبیاؤں کی سنت کی پیروی کر رہے ہیں, تو یقین جانے ثواب تو الگ ملے گا آپ کو, دنیا اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا, اور اللہ تعالیٰ ایک برکت دے دیتا ہے. یہ صرف اتنی ایک سوچ ہے, کیونکہ ہم اپنی سوچ, میں یہ کہتا ہوں ہم اپنی سوچ کی کھاتے ہیں. اگر آپ کی سوچ اچھی ہے تو آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے, آپ کھانا بھی اچھا کھا رہے ہیں, آپ کی برکت بھی ہو رہی ہے, آپ حلال بھی کمائی ہیں. تو صرف تمام اس ٹیچرز کو آپ کے, میں بڑا سوچ کے کرتا ہوں یار میں انبیاؤں کی سنت اپلائی کر رہا ہوں, کیونکہ میں پڑھانے گیا ہوں, میرا کام ہے, وہ بچہ مجھ پہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ یار یہ بندہ آئے گا, یہ پڑھائے گا تو کچھ اچھی چیز سکھا کے جائے گا. تو یہ تمام لوگوں کے لیے. اچھا دوسری چیز, آپ نے سوال کہا کہ ہم جو یہ یونیورسٹیز پہ ہم نے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, یہ ہو جانے چاہیے تھے. دنیا میں ایک شہر میں جو ہے نا 100 میں یونیورسٹیز ہوتی ہیں, ابھی ہم وہاں تک پہنچے بھی نہیں ہیں, کیونکہ آپ کی یوتھ وہیں سے انگیج ہوتی ہے, وہاں پہ ڈفرینٹ پروگرامز آتے ہیں, لوگوں کو ٹیکنیکل سکلز سکھائی جاتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. یہ تو انفارچونیٹلی یہ ہو جانا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, آج سے 30 سال پہلے نہیں ہوا, اب ہو جائے اللہ کرے. کوئی لوگ سوچیں اس کے بارے میں, ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز آئیں, یہ سوچیں کہ گورنمنٹ سیکٹر کیا کام نہیں کر رہا تھا, چونکہ یہ تو پڑھانا لکھانا صحت یہ تو گورنمنٹ کے کام ہوتے ہیں, تو یہ ہونے چاہیے تھے. پھر آپ نے ایک اور سوال پوچھا کہ ینگ پولیٹیشین کیسا ہے. آپ یقین جانے مجھے بڑا میں بہت فیس کرتا ہوں, اگر میں اپنے غم سنانے بیٹھ جاؤں تو شاید آپ کو بھی کچھ غموں کا اندازہ ہے. I was a head of marketing for a multinational company back in 2015, ٹھیک ہے, and I got an opportunity to contest an election for local government. تو میں لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہا تھا, اور میں ہیڈ آف مارکیٹنگ تھا. I was on a very handsome amount of salary, الحمدللہ. میرا امپلائر کو پتہ چل جاتا ہے میں الیکشن لڑ رہا ہوں, and he asked me, تنزیل
whether you have to resign from my office or from that seat. اور میں نے آپٹ کیا, میں نے تھوڑی دیر بعد سوچا, میں نے کہا یار جب میں نے ساری چیزیں اچھی کر لی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بلیسڈ بنایا ہی نا, ہم اچھے بلیسڈ گھرانے پیدا ہوئے, تو کیوں نہ, ٹھیک ہے میں لوکل گورنمنٹ میں آتا ہوں, آئی لیفٹ جاب, ٹھیک ہے, اور میں نے کریئر اسٹیک پہ لگایا ہے 2015 میں فرسٹ ٹائم, اور میں نے جاب چھوڑی اور میں واپس آ گیا لوکل گورنمنٹ میں, اور اپنے ایک یو سی آفس اینڈ ڈی ایم سیز, وہ آپ کو پتا ہے پھر ڈی ایم سی, مطلب آپ یہ سوچیں کہ ایک بندہ اے سی میں بیٹھا ہوا صرف ڈیسیشنز لے رہا ہے, کیمپینز ہو رہی ہیں, مارکیٹنگ ہیڈ تھا کیونکہ میرا مارکیٹنگ سے فیلڈ ہے جی, ایڈورٹائزنگ چل رہی ہے, میڈیا سیلس چل رہی ہے, فل فلیش ایک اچھا پرفارمنس چل رہی ہے, اور اس کے بعد آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی آپ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں یا وہ نالا صاف ہو گیا, وہ گٹر صاف ہو گیا, ٹھیک ہے, اگین مطلب اتنا بڑا چینج. تو اگین میں نے بھی سوچا یہ اچھا. اس کے بعد سیم سچویشن پھر بھی یہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ پھر دوبارہ آئی گاٹ این اپارچونیٹی, اور میں پھر بتاؤں, پھر میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں گیا, اور پھر میں بتاتا ہوں برگر کنگ اینڈ پیزا ہٹ, میں ان کا مارکیٹنگ ہیڈ رہا, برانڈ کا نام لے رہا ہوں سوری بٹ ٹھیک ہے, تو اب میں اس کا مارکیٹنگ ہیڈ رہا, اور وہ تقریباً 3.5 ایئرس پورے 3 کنٹریز کے مارکیٹنگ کو ہیڈ کر رہا تھا میں, ٹھیک ہے, الحمدللہ بہت اچھی پوزیشن. پھر دین آئی گاٹ این اپارچونیٹی فرام مائی ایم کیو ایم پاکستان کے, بھائی 2018 کا الیکشن لڑنا ہے فار پی ایس فرام PS103, ہم نے پھر کیا, پھر ہمارے امپلائر نے کہہ دیا ہم نے, پھر میں نے اس کی شکل دیکھی, پھر میں نے سوچا, میں نے اللہ تعالیٰ نے چلو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, میں تو نہیں, میں کسی چیز کے پیچھے نہیں بھاگا, یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں. اس دفعہ جاب بھی گئی اور سیٹ بھی گئی, مگر میں اچھا پھر یہ تمام چیزیں جو ہے نا ہمارے جو ینگسٹرز دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو میں ینگسٹرز کو یہ کہتا ہوں دیکھو اگر تمہارا صرف ایمان اللہ پر ہو, دیکھو میں آج 2018 سے لے کے آج 2021 آ گیا نا, میرا ایمان اللہ پر ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے نا, رازق اللہ ہے, رزق اللہ نے دینا ہے, صحت اللہ نے دینی ہے, بیماری اللہ نے دینی ہے, زندگی اللہ نے دینی ہے, موت اللہ نے دینی ہے, کچھ چیزیں اللہ نے نا اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں, کسی بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں دی. اچھا یقین جانو یہاں سے, ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہو کہ میں صرف مسلمانوں کو دوں گا تو میں کرسچنس کو نہیں دوں گا, ایسا نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کو دیا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ ایسا رکھتے, تو میں تمام لوگوں کو بولتا ہوں, تو وہ نہیں ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ اگر ایسا رکھتے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ جیسے کارٹون کو کبھی اللہ تعالیٰ, یا مودی جیسے ایسے شخص کو کبھی بھائی دیکھو کچھ بھی ہے اللہ نے دیا ضرور ہے. ہاں آپ کے لیے وہ ایک چیلنج ہے کہ آپ ان کے خلاف کھڑے ہوں, آپ کے لیے ایک چیلنج ہے. بھائی یزید کو دیا تھا اللہ تعالیٰ نے, مگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اس کے سامنے, تو یہ آپ کے لیے بھی چیلنج ہے. تو اللہ تعالیٰ کس کو کیسے دیتا ہے اور کیسے چھینتا ہے, اس کی بری موت ہوئی یزیدیت کی, ٹھیک ہے, اس کو کہیں کا نہیں رکھا اللہ نے, آج تک عبرت کا نشان بنایا, اور ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہوا ہے نظام. تو میں تمام دوستوں سے بولتا ہوں دیکھو اگر تمہارا اتنا ایمان پختہ ہو جائے نا, کامل ایمان یقین ہو, تو یقین جانو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا ہی دے گا. اب صرف آپ یہ بات سوچنے کہ آپ اللہ کی مخلوق کے لیے کیسے کر سکتے ہیں. جب آپ نے یہ سوچ لینا کہ اللہ کی مخلوق کے لیے کوئی کام کرنا ہے, تو میں ینگ لڑکوں کو بولتا ہوں دیکھو پھر یہ نہیں بولنا کہ ہمیں ایسا پاکستان ملا, ہمیں ویسا پاکستان ملا. بھائی تم نے آگے کیسا پاکستان دیا یہ سوچ لو. اگر میری میں 30s کے بریکٹ میں ہم دونوں, اگر میں یہ آج سوچ لوں کہ یار مجھے ایسا پاکستان, ٹھیک ہے بڑوں نے ایسا دے دیا پاکستان, میں مانتا ہوں چلیں جی بھٹو صاحب نے ایسا دے دیا, اور پھر مجیب الرحمان صاحب نے دے دیا, پھر نیچے آ جاؤ تو تمام آ گئے, ٹھیک ہے, انکلوڈنگ مطلب آج تک شیخ رشید صاحب لڑے جا رہے ہیں, مطلب انہوں نے بھی ایسا ہی پاکستان دے دیا, کوئی کام بڑا نہیں کر سکے. مگر پھر میں کیا دے رہا ہوں پاکستان, اپنی اولاد کو کیا دوں گا پاکستان. تو بات یہ کہ اب میری باری ہے نا, اب آپ کی باری ہے. جو بچہ, جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے, اور ان سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یار تم لوگ آؤ پاکستان کی طرف. یہاں پہ میرا ایک سوال آتا ہے جو میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں, تمام لوگوں سے پوچھتا ہوں, اور آپ کے ذریعے بھی پوچھتا ہوں. میرے بہت سے دوست ہیں جو اچھی ملٹی نیشنل جاب کرتے ہیں اور باہر کام کر رہے ہیں الحمدللہ, مطلب اتنی اچھی ارننگ پر ہے کہ وہ 40s میں بیٹھے ہوئے. وہ اچھا ان کے اندر پیٹریوٹزم ہے, کہتے ہیں تنزیل یار آئی وانٹ ٹو سرو پاکستان, میں پاکستان کو سرو کرنا چاہتا ہوں, مگر مجھے طریقہ بتاؤ کیسے آؤں. اب آپ بتاتے ہیں, اب دیکھیں یہ یہاں پر آ کے آپ بلاک چین بناتے ہیں. میری بڑی کوشش ہے, اللہ تعالیٰ نے کبھی, اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے زندگی میں, تو یہ بلاک چین ضرور ختم کروں گا. یہ باٹم لائن. وجہ کیا اس کی, اب آپ سوچو, اگر ایک لڑکا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرتا ہے, MBA کرتا ہے, باہر سے پڑھ کر آتا ہے, الیکٹرانکس میں کرتا ہے, انجینئرنگ سائٹ پر آتا ہے, میکینیکل سول میں کہیں بھی جاب کر رہا ہے, UAE میں کر رہا ہے, سعودی عرب میں کر رہا ہے, US میں کر رہا ہے, وہ واپس پاکستان آ کے کام کر رہا ہے. مجھے خان صاحب کی بات بہت اچھی لگتی تھی کہ باہر کے لوگ بڑے محبت کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. خان صاحب یہ بات کہتے ہیں باہر کے لوگ محبت کرتے ہیں, میں بھی خان صاحب کو سیکنڈ کرتا ہوں, باہر کے لوگ محبت کرتے ہیں. باہر کے لوگ پاکستان آنا چاہتے ہیں, آپ نے ان کے لیے کیا کیا, آپ سے ان کی انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں آپ ان کی اسکلس کی بات کریں. ان کی اسکلز ہیں کہ ایک بندہ اگر ورلڈ بینک میں جاب کرتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں یہاں پر آ کے آپ کی کسی لوکل بینک کو اٹھانا چاہتا ہوں, لوکل بینکنگ انڈسٹری کو. کوئی کہتا ہے انشورنس, وہ کیسے آئے گا. اب آپ میں بتاؤں, وہ یا تو کوئی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ جوائن کرے, یعنی کہ پرائیویٹ کوئی ادارہ جوائن کرے, ٹھیک ہے, کوئی برانڈز جوائن کرے. وہ یہ کہتا ہے نہیں میں پاکستان کو سرو کرنا چاہتا ہوں. CSS کے دروازے آپ 30 سال کی عمر میں بند کرتے ہیں, پبلک سروس کمیشن آپ بند کر دیتے ہیں,
ٹھیک ہے. آپ جو لوکل کمشنری سسٹمز ہوتا ہے آپ وہ بند کر دیتے ہیں. نہ بندہ 35-40 سال کی عمر میں ملٹری میں جا سکتا ہے, نہ میں فوج میں بھرتی ہو سکتا ہوں, نہ میں نیوی میں بھرتا ہوں, نہ ایئر فورس میں ہو سکتا ہوں, نہ میں پولیس میں ہو سکتا ہوں, نہ میں رینجرز میں ہو سکتا ہوں. یعنی کہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں نہیں ہو سکتا آج, اگر میری حب الوطنی ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ جی میں کسی گورنمنٹ کے ادارے میں جا سکتا ہوں, میں نہیں جا سکتا. میرے پاس لوکل میں کوئی ادارہ نہیں ہے یہاں سے میں جہاں جا کے جاب کر سکوں. تو کیسے کوئی شخص باہر کا بندہ پاکستان میں آ کے پاکستان کو سرو کرے گا؟ پہلی بات ہے آپ ان کے لیے وہ ڈیزائن تو کریں وہ دروازے, تو پھر آپ ان کو ویلکم کریں, بھائی آؤ پاکستان کو سرو کرو. تو وہ بندہ پہ پاکستان کو سرو نہیں کر سکتا. ایک طریقہ یہ ہو گیا جو ینگ پروفیشنلز 40s اور 50s کی ایج میں بیٹھے ہوئے جو کہتے ہیں کیونکہ آخری لمحات میں جو لوگ باہر جاب کر رہے ہیں انہیں پتہ ہے 60s میں ہمیں ریٹائر ہونا ہے, ان کی ایج 52-53 ہو گئی, 7 سال لگے, وہ کہتے ہیں یار 7 سال کے بعد اب چلے جائیں, اب اپنا ملک ہوتا ہے, سب کو اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ملک ہے ہمارا. مگر اس کے لیے نہ خان صاحب نے کام کیا, نہ اس سے پہلے بینظیر پیپلز پارٹی نے کام کیا, نہ نون لیگ نے, نہ مشرف صاحب نے, نہ کسی نے. یہ سوچ دیکھنی ہے آپ نے کہ آپ ان لوگوں کو کیسے اٹریکٹ کرتے ہیں. اچھا سیکنڈ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو ینگ بلڈ ہے. اچھا ینگ بلڈ پر آتے ہیں تو آپ نے تمام ینگ پولیٹیشنز والی تنظیموں پہ پابندی لگا دی, ٹھیک ہے. آپ نے کہا نہیں, آپ نے ان کو اتنا بند کر دیا, ایک بند دروازے میں جا کے آپ اس کے اندر اصلاحات لے کر آتے ہیں, آپ ان کو اچھا کرتے ہیں. عرصے سے بات ہو رہی ہے کہ ہم اصلاحات لے کر آ رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, بھائی کہاں ہیں یار وہ؟ مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا, یہ جتنے بھی گورنمنٹ میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو نا کسی دن پرائیویٹ ادارے میں کام, جب باس بولے نا مجھے 4 بجے تک یہ چیز چاہیے. ایک بڑی اچھی بات بتاتا ہوں, ایک بڑے اچھے صاحب تھے, ہم میرے فیملی فرینڈ ہے, نام نہیں لوں گا جو بڑے ناراض ہو جائیں گے مجھ سے, وفاقی حکومت میں فائنانس منسٹری میں, پہچان ہی جائیں گے کچھ لوگ. تو میں نے ان سے کہا بھائی آپ کو کیوں سائڈ لائن کر دیا, ہٹا دیا؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا تنزیل میں نے اپنے سیکرٹری کو کہا تھا مجھے جو ہے وہ 3:30 بجے تک جو ہے نا یہ والی رپورٹ چاہیے. کہ 3:30 ہو گئے, میں نے ان سے پوچھا بھائی رپورٹ کیوں نہیں؟ کہ سر آپ نے ڈیٹ تھوڑی بتائی تھی. تو جب اب یہ اگر آئی کیو رہے گا یار, وہ آپ اکثر دہراتے ہیں. لیکن یہ کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ جیسے ابھی آپ نے یونیورسٹیز کی بات کی ہے, تو ابھی ہائرارکی میں کون لوگ ہوں گے, چانسلر کون ہوگا, ابھی اس کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک ڈیڈ لاک سا ایک سارٹ آف بنا ہوا تھا. تو یہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے نا, تو ہمارے لیے بڑی ہم ولنریبل پوزیشن میں آ جاتے ہیں, جب خاص طور پہ کوئی باہر سے لوگ آ کر بیٹھے ہوتے ہیں, اور جب ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو ہے نا پھر کارڈز ختم ہو جاتے ہیں کہ اس کو کیسے. مطلب میں ایک دفعہ لٹرلی میرا ایک انٹریکشن ہوا, ایک سمجھنے پاکستان سے باہر کوئی, اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں آپ کے ملک میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے کیا, ترقی کی راہ میں جو سب سے بڑا ہرڈل کیا ہے؟ اچھا میں کیونکہ سارے پاکستانی نہیں تھا تو اس کو گھمانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, یہ ہیں, سسٹم میں کچھ اس طرح کے ہمارے وہ فلاس چلے آ رہے ہیں. اس نے پوری میری بات سننے کے بعد ایک ورڈ کہا, اس نے کہا بیوروکریسی, اور اس کے بعد میں خاموش ہو گیا. صحیح. پھر تو میں اس کو ڈیسیو نہیں کر پاؤں گا نا, یا اس کو باتوں میں نہیں گھما پاؤں گا, کیونکہ اس کو مسئلے کا علم ہے اور اچھے سے علم ہے, کیونکہ وہ بڑی اہم پوزیشن کے اوپر تھا. تو اب میں بتائیے کیا جواب دوں؟ تو یہ ایک جو سچویشن آپ کی ہے یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے, میں تو اس پہ انفیکٹ ایک پورٹل بنایا تھا خان صاحب نے, مجھے اچھا میں چونکہ میں یہ کہوں کہ کیا کریں کہ ہمارے پاس صرف ایک یہی ان کا ایک چانس تھا, اور ان سے امید تھی کہ شاید یہ کچھ اچھا کر جائیں, اور افسوس ہو رہا ہے ابھی تک, تو بہت افسوس ہے مجھے بھی. پھر لوگ بولتے ہیں یار آپ کیوں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, پھر آپ کیوں بیٹھے, ایسا نہیں بیٹھے تو کیا کریں؟ یہ تو بڑا پوچھا جاتا ہوگا, ہر کوئی پوچھتا ہوگا ہے جب کچھ نہیں کر رہا تو بیٹھے ہوئے کیوں, بیٹھے ہوئے بتائیں. یہ دیکھیں اگر نہیں بیٹھے پھر کیا کریں؟ ہاں دوسرا کیا آپشن ہے؟ پیپلز پارٹی دیکھ لیا چھوڑ دیا, گراؤنڈ نون لیگ دیکھ لیا آپ نے, ان کا تیسرا کوئی آپشن ہے آپ کے پاس؟ نہیں. تیسرے آپشن سے بھی ہم بری طرح سے مطلب تیسرا ویری سوری, مگر یہ کہ آپ کے پاس آپشنز نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ یا تو آپ نے اس گورنمنٹ کو فورس کرنا ہے, اس گورنمنٹ کو فورس کرتے ہوئے آپ نے کام کروانا ہے. اگر آپ نے ان کو فورس کرتے ہوئے کام نہیں کروایا تو پھر اگین وی ول بی ہیونگ ان اے بگ پرابلم. ٹھیک ہے, اب ایشو یہ ہے کہ آپ کا اگر لوکل بچہ جو نیا فائنینس میں MBA کیا ہوا, IBA سے کیا ہوا ہے, CBM, اقرا, زیبس, مانجو, بحریہ, PF کی اتنی ساری یونیورسٹیز ہیں, کراچی یونیورسٹی کا اٹ سیلف بچہ ہے, یا اب باہر سے قائد اعظم یونیورسٹی لمز ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ بچہ بیوروکریسی میں نہیں آتا, اگر بیوروکریسی میں آنے کے لیے اس کے پاس آپشنز وہی موجود ہیں, اب آپ وہاں سے آ سکتے ہیں. اگر وہ بچہ کو وہاں پہ پوزیشن ملتی ہے تو پھر اس کی
اپنی اسکلس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا کرے گا. میں آپ کو ایک میں بھی لوکل گورنمنٹ کا پارٹ تھا, ٹھیک ہے, اور الحمدللہ میں نے جب اچھا مجھے پارٹی کی طرف سے یہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا کوئی پرابلمس آئیڈینٹیفائی کہ کس طرح ہوتا ہے, ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ لوکل ٹیکسیشن کا ایک کانسیپٹ ہے, ایڈورٹائزنگ کی ٹیکسیشن کا ایک کانسیپٹ ہے, جینیٹرس کے جو باہر رکھے ہوتے ہیں. اچھا تنزیل سوری ٹو کٹ یو شارٹ, ایک بریک میں نے لینی ہوگی, بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک لے لیتے ہیں اس کے اوپر کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے, آپ کے ایکسپیرینسز جو ہے اس حوالے سے ذرا ہم سننا چاہیں گے, تو ایک بریک ہمیں لینی ہوگی, ٹھیک ہے جی. تو علی زر صاحب ایک بریک لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. آپ لوگ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. تنزیل عبدالرؤف صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کچھ ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے, خامیوں کی بھی نشاندہی کی ہے اور ان خامیوں کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے بھی بات ہوئی. اور یہ مسئلہ کسی ایک شہر علاقے کا نہیں ہے, پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. تو جناب اس حوالے سے گفتگو ابھی ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں, جو مسائل جن کا سامنا انہیں رہا بلدیاتی سطح کے اوپر خاص طور پہ, جس کی وجہ سے معاملات ابھی تک بہت سارے زیر التوا ہیں, وہ کیوں حل نہیں ہو پاتے. یہ سوال اکثر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کے بیچ میں حائل رکاوٹ ہے کیا, کیسے اس کو دور کی جائے, کیسے نظام کو فعال بنایا جائے اور پھر اس نظام کا فائدہ ایک عام آدمی تک پہنچے, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. تو جناب تنزیل عبدالرؤف صاحب اس ہمارے جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس میں بھی موجود ہیں, کیونکہ باتیں بہت ساری ہیں آج ان سے مختلف معاملات پر گفتگو ہوگی, اور میری خواہش یہ ہے کہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی پروگرام میں شامل ہوں, دیکھنے والے پروگرام میں اپنی رائے کا بھی اظہار کریں, اور اگر کوئی سوال اس حوالے سے پوچھنا چاہیں معزز مہمان سے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. کچھ دیر بعد اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے چلا دیں گے, تو روفیہ بس نمبر جلدی سے چلا دیں اسکرین پر, اور بتا بھی دیں ہمیں کہ لوگوں کی کال جو ہے وہ پروگرام میں لی جا سکتی ہے یا نہیں, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تنزیل عبدالرؤف صاحب کچھ چیزوں کی آپ نے نشاندہی کی, اور آگے نمبر ویری گڈ بلدیاتی سطح کے اوپر, کیونکہ یہ آپ سے سب سے زیادہ کیا جانے والا سوال ہے. جو مشکلات رہی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیلیور کرنا, بڑی لمیٹڈ ریسورسز, کیپیسٹی بھی اتنی نہیں, ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہائی, اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, اگر دوبارہ موقع ملا یو سی کی سطح پر یا نیچے جو جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے ڈیلیور کرنے کی, تو کیا رسپانسبلٹی لیں گے, اس کے بارے میں ذرا بتائیے. بڑا سوال ایسا کہ دیکھیں رسپانسبلٹی, اب بہرحال یہ پولیٹیکل پارٹی ہمارا ایم کیو ایم کا اپنی ایک رابطہ کمیٹی کا ایک سٹانس ہوتا ہے, پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کس طریقے سے جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چونکہ پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر نہیں کر سکتے تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے. ٹھیک ہے, اچھا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا, یہ کراچی میں, اور کراچی کیونکہ مجھے اچھا بھی لگتا ہے کراچی کی عوام چونکہ پڑھی لکھی عوام ہے, مگر وہ ایک اینگل پہ سوچتی ہے کہ اگر کر نہیں دیتے تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے. چھوڑ کیوں نہیں, میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم چھوڑ دیتے یا سب کچھ ہو جاتا تو یہ ہوتا کہ آپ نے اپنا میدان کھلا چھوڑ دیا, جو کچھ کام ہو رہا تھا وہ بھی نہیں ہوتا, اس سے بھی محروم ہو جاتے. پھر آپ ہی یہی بات الفاظ مجھے بولتے, یار کم از کم کچھ تو کر رہے تھے یار, ہماری کہیں تو نمائندگی تھی نا, آپ نے وہ بھی چھوڑ دیا. سوال ہوتا, سوال تب بھی ہوتا. اچھا پولیٹیکل پارٹی سے سوال ہوتا ہے ہر جگہ پر, اور ہونا چاہیے, اور ہونا بھی چاہیے, مگر بات یہ ہے کہ سوال کی نوعیت کس قسم کی, کیا آپ اصلاح کے لیے سوال کر رہے ہیں یا آپ نفرت پھیلانے کے لیے سوال کر رہے ہیں. بہت اچھی بات. اگر آپ اصلاح کے لیے سوال کر رہے ہیں تو آپ میری بھی اصلاح کریں کہ تنزیل صاحب آپ نے یہ غلطی کی, ایم کیو ایم نے یہ غلطی کی, آپ یہ بتائیں. اگر آپ نفرت کے لیے سوال کر رہے ہیں تو پھر اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہو, کیونکہ میں جتنے بھی جواب دے دوں گا میں آپ کی نفرت نہیں کم کر سکتا, سوائے اس بات کے کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی جو ہیں انہوں نے صرف لوگوں کے دل جیت لیے اور لوگوں کی باتیں جیت لی, وہ بھی اس وجہ سے کہ اپنے اخلاق کی بیس پہ. جب آپ اپنے اخلاق کی بیس پہ دل جیت لیتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹی سے بھی میں صرف یہ کہتا ہوں آپ اپنے اخلاق اچھے کریں, اسی سے آپ دل جیت سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ تو آپ نفرت تو جو ہے میں کسی ختم نہیں کر سکتا, اخلاق سے مطمئن کر سکتا ہوں,
اپنے اچھی بات سے مطمئن کر سکتا ہوں, اپنے خلوص نیت سے مطمئن کر سکتا ہوں, اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ میری بات اس کے دل, میرے دل کی نکلی ہوئی بات دوسرے کے دلوں تک ڈال دے, ٹھیک ہے, تو میں یہی کر سکتا ہوں. مگر یقین جانیں ہم نے بڑی محنت اور کوشش سے کام کیا. میں آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات بتا رہا تھا کہ ہم نے ایک یہ بھی ہم پر تاج سرایا جائے گا کبھی اگر موقع آیا اور یہ تمام نظام میں تبدیلی آ گئی. جب میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کی کہ یار لوکل ٹیکسیشن ہمارے پاس جو آتا ہے وہ رسید پھاڑتا دے دیتا چلا جاتا ہے. ایڈورٹائزنگ کا ٹیکس ہوتا ہے, آتے اتنا بڑا ایک چارٹ بنا ہوتا ہے جو ایڈر لکھتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, مطلب اس میں سے کچھ جو ہے وہ آپ کی سپیڈ منی بولیں, آپ کرپشن کی منی بولیں یا انڈر ٹیبل بولیں, وہ بیوروکریسی کو چلے جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. یہ تمام چیزیں آپ کے موجود ہیں. کوشش یہ کی میں نے, اپنی پارٹی سے بات کی, ایک پروپوزل بنایا, پارٹی نے کہا اس کا شعبہ کیسے کریں گے, اور میرے ساتھ اپنی ایک ٹیم تھی وائس چیئرمینس کی, ہم نے مل کے کام کیا اور اس کو پورا آٹومیٹڈ سسٹم کر دیا. ہم نے اپنی جیب سے پیسے لگائے اور ایک سافٹ ویئر تب بنایا. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے تنزیل, اس کو میں چاہوں گا کہ کنٹینیو کیجیے گا. لیکن ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ ہمارے ایک اور بڑے اچھے دوست ہیں, قیس شیخ صاحب. وہ انسان دوست فاؤنڈیشن ایک فلاحی ادارہ ہے, اس کے سربراہ ہیں, کام کر رہے ہیں, گراس روٹ لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یو سی کی سطح پر خاص ایک علاقہ کراچی کا ہے, وہاں تو خیر بہت زیادہ لوگ جو ہے لیس پریولیجڈ ہیں, وہاں پر کام کر رہے ہیں, ڈیلیور کر رہے ہیں. تو قیس شیخ صاحب اس وقت لائن پر موجود ہیں, انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے اور انہیں بھی خوش آمدید کہیں گے. قیس, تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس آن دا شو. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ I'm good. قیس آپ بتائیں کیا کیسی ایکٹیویٹیز جاری ہیں؟ یوسف گوڈ کراچی کا علاقہ ہے, میں دیکھتا رہتا ہوں آپ کی جو ہے وہ اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں میرے پاس, تو وہاں پہ بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اچھی بات ہے. لیکن کیسے ممکن ہو پاتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ تو وہاں تک پہنچ نہیں پاتی. وہ کہتے ہیں کہ جی بڑی مشکلات ہیں وہاں پر اور ریسورسز کی کمی ہے. یہ آپ کے پاس کون سے ریسورسز ہیں؟ کیا ایسا چابی ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے؟ یہ تو ذرا بتائیے. سر گورنمنٹ کو پہنچا رہے ہیں نا ہم سر. اچھا, آپ نے دیکھا ہمارا 25 کو دھرنا تھا, جی پروٹیسٹ تھا. کراچی کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یوسف گوڈ کے گریٹ لوگ بغیر پیسے لیے وہاں پہ پروٹیسٹ پہ ہیں. یہاں پہ تو آپ کو باہر کہیں پروٹیسٹ کرنا پڑتا, پیسے دے رہے ہوتے ہیں لوگ. ایسا ہی ہے. کتنے آپ کے چینل پہ کتنا چلتا ہے جی, 1000 روپے دیہڑی, 2000 دیہڑی پہ. صحیح ہے. یہ لوگ پہلی دفعہ نکلے اپنے حق کے لیے, اور انہوں نے کیا ہمیں راشن دینے, کوئی این جی او نہ آئے یہاں پہ. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے این جی او کا راشن بین کر دیا اپنے علاقے میں کہ نہ ہمارے پاس سڑکیں ہیں, نہ گٹر ہیں, نہ لائنیں ہیں. وہ ہمارا پروٹیسٹ ہم نے 1 تاریخ کو اناؤنس کیا تھا 25 کے لیے, تاکہ گورنمنٹ تک ہمارا میسج جائے. آپ بلیو کرو گے کہ 25 دن کے اندر 40 سال کا کام کرنے کی طاقت رکھنا شروع کر دی. پی ٹی آئی نے پائپ ڈالنا شروع کر دیے, بہت سی پارٹیوں نے پائپ ڈالنا شروع کر دی گٹروں کے لیے. اور ہمارے جو بندے نکل رہے تھے لوگ اس پروٹیسٹ کے لیے, انہیں کہہ رہے تھے نہیں جاؤ, ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. کیونکہ ہوتا بتاؤں کیا, بالکل ٹھیک ہے, خان صاحب نے تو اپنے بندوں کو فنڈ دے دیا لیکن انہوں نے نہیں لگایا. ٹھیک ہے. بلاول صاحب نے تو اپنے بندوں کو فنڈ دے دیا, سی ایم صاحب نے دے دیا, انہوں نے آگے نہیں لگایا. تو جب انہیں پتا چلا کہ یہ پروٹیسٹ میں تو ہمارے پول کھل جائیں گے, اب وہ ہمارے بندوں پلیز نہ جاؤ, پلیز نہ جاؤ. لیکن اب وہ ایسی عظیم عوام بن چکی ہے اب یوسف گوڈ کی, میں فخر ہے وہ اس کراچی کا. آپ کو پتا ہوگا ہیلمٹ بھی انہوں نے 1500 ہیلمٹ شہر فیصل پہ یوسف گوڈ کے لوگوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے تھے شہر فیصل پہ. اگر آپ نے ہماری ہیلمٹ, جی میں نے دیکھا خبروں کے ذریعے, مجھے تو یہ ماشاءاللہ اتنی بڑی ون تھی ہماری. اس کے بعد کل آپ کو ایک بڑی گڈ نیوز دوں گا کہ ڈی سی اوڈو صاحب, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ 15 دن میں آپ کا کام سٹارٹ ہو رہا ہے. جی, اور آپ کے گٹر, سیوریج سسٹم, یہ سارا میں بارشوں سے پہلے کروں گا. اور آپ کو سڑک بھی ہم مین بنا کے دیں گے ایک مین, کیونکہ ہماری اویئرنیس یہ تھی کہ بارشوں سے پہلے یہ کام ہو جائے. اور آپ کے پاس میں سب سے پہلے آیا تھا, آج آپ کے تھرو ایک میجر 1 منٹ لوں گا, ایک آپ ضرور پلیز میسج دوں گا. میں این جی اوز کو کہتا ہوں, آپ لوگوں نے پچھلے سال بارشوں میں بہت کام کیا. آپ کے پاس وہ پوری لسٹ ہوگی کہ کہاں کہاں بارشوں کے پانی کی وجہ سے, نالوں کی وجہ سے آپ نے کہاں کتنے لاکھوں روپے راشن پہ لائے. بالکل, یہ چیزیں دکھا کے آپ ڈونیشنز لیتے ہیں پوری دنیا کا اور اپنا دفتر و گھر چلاتے ہیں. تو اس لسٹ کے اوپر آج سے کام شروع کر دیں, ان کے نالے گٹروں کے اوپر, سیوریج سسٹم کے اوپر, تاکہ بارش کے بعد تو اس دفعہ بارش میں پانی کھڑا ہی نہ اور آپ کو راشن نہ دینا پڑے. بالکل ٹھیک ہے. بارش کا پانی کھڑا ہی نہیں ہوگا تو آپ نے وہاں جانا ہی نہیں ہے. تو آپ پہلے کام کریں جیسے ہم پہلے کام کر رہے ہیں یہ, تاکہ گورنمنٹ کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ کیا. پھر کل ہم ایس ایس پی ویسٹ کے پاس گئے,
उनसे हमने उस एरिया की पूरी डिस्कशन की। सब्जानी का एसएचओ उन्होंने चेंज किया, बहुत बहादुर खातून है वो, डरती नहीं है हक के लिए। जी, उन्होंने हमें श्योरिटी दी कि जी मैं, क्योंकि आपके पास रमजान है ना, आपके सामने है कि कितनी स्नैचिंग के ऊपर बाप और भाइयों की जिंदगी तबाह हो जाती, कत्ल कर देते स्नैचिंग के लिए। ईदों पे बेटियों बहनों से ज्वेलरी छीन रहे थे, क्या थे, कुछ नहीं करते। तो मैं इस नजरिए से गया था कि इस रोजों में आप वेस्ट के एरिया को आप कवर अप करें। मैं जल्द आपको आईजी सिंध साहब से भी मिल रहा हूँ जी, ताकि उनको कुछ आइडियाज देंगे कि रोजों में सिक्योर होके लोग निकलें, बिल्कुल ठीक है, न डर होके निकलें, ताकि ईदें तो अच्छी। और रह भी क्या गया इस कौम के पास, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। कोरोना खा चुका है, सैलाब खा चुका है, अब जो थोड़ा बहुत सांस लेने के लिए रहे उसको तो बचवा दें हम किसी तरह। बिल्कुल तो ठीक बड़ा है। अच्छा ये हमारा प्रोटेस्ट 25 का बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, क्या सबसे अच्छी बात इसमें जो ये ना, बेस्ट पार्ट के लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है। मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर। मैं खुद भी इंशाल्लाह बहुत जल्द विजिट पर आने लगा हूँ कि ये एग्जैक्टली कि लोगों में अवेयरनेस आ गई है ना। जब लोगों में अवेयरनेस आ जाती है तो फिर काम खुद ब खुद जो है वो ठीक होने लगते हैं। वरना इससे पहले और जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर हमने देखा है कि लोग ज़्यादा इतने मसाइब का शिकार हैं, इतने मसाइल का शिकार हैं कि वो बेचारे अब आवाज़ उठाने की भी पोजीशन में नहीं है। तो ये एक अच्छा काम हो गया कि लोगों तक अवेयरनेस तो आपने पहुंचा दी है। ये कोरोना वायरस के हवाले से भी पहुंचाई है कुछ आपने अवेयरनेस उधर? बहुत की है। यूसुफ गोट का ये मैसेज समो गोट के लिए भी था, औरंगी के लिए भी था, इब्राहिम हैदरी के लिए था, जो इलाके डूबे उनके लिए था। ये एक रोल मॉडल बन गए हैं कि भाई आप लोगों ने भी ऐसे करना और अपने इलेक्टेबल से जो इलेक्ट हुए में मेंबर्स उनसे काम कराएं, मैंने एमपीएस से काम कराएं। अब वो कहते हैं हमें राशन दे के मत खरीदो, हम जाते हैं तो हमें बिरयानी का थैला दे देते हो, हम जाते हैं हमें 500 रुपए के छोटे छोटे पाव के थैले बना के राशन का दे देते हो, हमें नहीं चाहिए ये। ठीक है, हमें हमारे गटर नाले ये सही करके दो, रोड बना के दो कि हम इंसान है, जिंदा तो रहें। आज ये कौम बन गई, आज यूसुफ कोट की कौम बना दी है सर हमने 6 महीने। बहुत अच्छी बात है। 6 महीने बहुत कम अरसा होता है। यहाँ पे एक और मैटर टेकअप करूंगा जरूर कि ये जो आपके सामने 5 अप्रैल से पंजाब में जो शादियों का है जी, तो जी। मैं समझता हूँ, मैं अपनी चेयरमैन एसोसिएशन भी हूँ केटर डेकोरेटर का, बिल्कुल पाकिस्तान का। देखें चीफ मिनिस्टर सिंध ने बहुत मेहनत की है, बेइंतहा मेहनत की कोरोना के पहले दिन के लिए, जिसकी वजह से आज कराची और सिंध में 2% से 3% कोरोना पेशेंट है, विच इज अनकाउंटेबल। मैं उसको काउंट ही ना करें आप, ठीक है। अब अगर दूसरे सूबों में है तो उसकी पनिशमेंट इधर क्यों दे रहे हैं? हाँ, आप ठीक है, अपनी डिलीवरी अच्छी करते, बिल्कुल ठीक है। चीफ मिनिस्टर सिंध बिलावल साहब की तरह अच्छा काम करते, अच्छी सोच लाते, यहाँ की पुलिस की तरह सख्ती करते, यहाँ की एसोसिएशंस की तरह इम्प्लीमेंट करवाते, बिल्कुल ठीक है। इसका कसूर ये है जिन जिन सूबों में 8% जिस जगह पे 8% आप वहीं पे पाबंदी शादी वालों पे लगाएं। आपका ये हक नहीं होना चाहिए कि जो एरिया, देखे ना, 2 भाई एक कातिल है तो क्या आप दूसरे भाई को भी पकड़ के ले जाएंगे? नेवर नेवर नेवर। 2 चोर हैं तो एक चोर के साथ उसको पूरा खानदान ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए कराची में कमिश्नर ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने तो बहुत मेहनत की है पहले दिन से, बिल्कुल वो कोरोना के लिए एक रोल मॉडल। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कितनी पॉपुलैरिटी गेन की, स्मार्ट लॉकडाउन, उन्होंने सारी इंडस्ट्री खोली। हमारी तो इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, शादी हॉल, केटर इंडस्ट्री, और उसके ऊपर के लिए ये जो ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़े जीनियस हैं कि उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन लगा के कारोबार भी चलाया और कोरोना का भी खत्म किया। तो मैं यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट को मैसेज दूंगा कि आप विन कर चुके हैं कोरोना, आपने सिंध को बीट कर दिया कोरोना को। कोरोना पूरी दुनिया में हारा है तो सिंध में हारा है। बिल्कुल ठीक है। अमेरिका में नहीं हार सका, लेकिन फिर भी कैसे एहतियात की तो जरूरत है। ऐसा ना हो कि मैसेज आए, लोग तो अभी आपको पता है ना क्या जी, लोग तो अभी नहीं हुआ एहतियात कर रहे हैं। यहाँ पे करवाई गई है और हम लोग कर रहे हैं। हमारे आप किसी हॉल में ठीक है, मास्क के बगैर अलाउ ही नहीं है, अलाउ नहीं होता, ये बात दुरुस्त है बिल्कुल। इवन मैं आपको बताऊं, आपके चैनल, बहुत से चैनल के भाई बहन कैमरामैनों के बच्चों की शादियां होती है ना, वो खुद इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वो इस चीज का नहीं कहते हम तो चैनल वाले हैं, हम तो बगैर मास्क के आएंगे, नहीं, बिल्कुल ठीक वो है। अपने बच्चों को कहते हैं नहीं भाई मेरे ऊपर रसूल ठीक हो गया, ठीक है। तो इंशाल्लाह कैसे आपको इंशाल्लाह फिर स्टूडियो आना होगा एक दिन बैठकर, तो फिर मजीद जो है इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने फ़ोन लाइन के ज़रिए हमें ज्वाइन किया। कैस शेख हमारे दोस्त, इंसान दोस्त, इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जी। जाकर देखते हैं, भाग दौड़ करते हैं सारा दिन। एक वो यूसुफ गोट कराची का एक इलाका है, वैसे तो इतने सारे इलाके हमने आज तक देखे नहीं हैं, तो मुझे इन्हीं के ज़रिए पता चला कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में है जी। और बड़ा ये गोटाबाद के हवाले से इसमें ये काफ़ी स्कीम्स ही निकली हैं यहाँ पे,
گوٹ آباد کے حوالے سے اچھا گورنمنٹ نے پہلے. تنزیل ایک بڑی حیران کن بات یہ حیران کن تو خیر اب اس کو کیا کہیں میرے پاس اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے کہ وہ پہلے کوئی چھوٹے چھوٹے فارن وائڈ ایریاز ہوتے تھے کراچی کے, کوئی گوٹ ہوا کرتا تھا, اب وہ شہر اور وہ ایک برابر ہو گیا ہے. جو ابھی ٹوٹی لائنوں کا تذکرہ ہو رہا تھا, وہ سیوریج کی جو لائنیں وہاں سے ابل رہی ہیں اس کا تذکرہ ہوتا ہے یا کوئی اور ہوتا ہے, تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کراچی کا شاید کوئی علاقہ ہے جہاں یہ مسئلہ ہونا ہو. اسی کے اوپر بات ہو رہی تھی جناب, یہ ساری چیزیں بڑے قریب سے آپ نے دیکھی ہیں. دیکھیں پتہ ہے کیا, میں 73 ایئرز ہو گئے ملک کو بنے ہوئے, 73 سال ایک معنی خیز مطلب نمبر ہوتا ہی ہے 73 ایئرس. افسوس آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ کراچی میں کچھ علاقے ایسے ہیں جیسے آپ نے بتایا یوسف گوٹ ہے, اعظم بستی ہے, پہلوان گوٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ مچھر کالونی چلے جائیں, بھینس کالونی چلے جائیں, آپ وہاں جا کے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اچھا برانڈ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ٹیکنالوجی 4G ہوتی ہے. صحیح کہتے ہیں. مطلب آپ وہاں جا کے ذرا الفاظ تو ادا کریں. 20 کلومیٹر دور آپ جائیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو 20ویں صدی کے اندر پہنچ گئے. مطلب مجھے افسوس ہوا یقین جانے, مبارک ولیج کے لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں یار مبارک ولیج میں جاتا ہوں اکثر, ہم لوگ کچھ دوست ہیں, ہم بڑے کوشش کرتے ہیں مبارک ولیج جائیں, یا وہاں پہ غربت کا یہ حال ہے, وہاں پہ الیکٹریسٹی نہیں پہنچی آج تک. لوگوں نے چھوٹے چھوٹے سولرز پہ اپنے گھر کی لائٹ جلاتے ہیں. تو میں نے اس دن بیٹھا ہوا ایک شخص سے بات کی, میں نے کہا خوش ہو, کہہ رہا بہت. میں نے کہا کیسے, کہہ رہا ہے پانی آتا ہے اور پانی جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کیا تو پانی نہیں آتا. یقین جانے مطلب اس نے مذاقاً یہ بات کہی. صحیح ہے. مگر کیونکہ ابھی ہائی ٹائڈ شروع ہو جائیں گے نا, مانسون آئے گا, تو وہ کہتا ہے ہمارے گھروں تک اندر پانی آتا ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے پانی جانے والا ہے. مطلب ایک آپ سوچیں کہ ایک بندہ سو رہا ہے اور نیچے پانی آ رہا ہے جا رہا ہے, اس کے گھر کی یہ نارمل سی بات. یہ مبارک ولیج ہے, آج تک گورنمنٹ نے مبارک ولیج کے بارے میں سوچا نہیں, جبکہ اس سے بڑے قریب ہے کینپ وغیرہ. آپ نے وہاں پہ الیکٹریسٹی تک نہیں دی ہے. آپ کے درمیان میں 2 پاور اسٹیشنز ملتے ہیں, پاور ہب کو ملتا ہے اور ایک اور ملتی ہے کوئی پاک چائنا جو ہے الیکٹریسٹی سپلائی. آپ یار وہاں سے سپلائی دے سکتے تھے. وہاں اتنی غربت کا عالم ہے کہ اکثر و بیشتر میں جب بھی میں جاتا ہوں, اکثر و بیشتر تو بہت سارے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, کوئی کسی کو کچھ راشن دے رہا ہے, کچھ دے رہا ہے. میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں ان کا حال دیکھو جا کے. آپ کو رونا, مجھے لٹرلی مجھے رونا آتا ہے کیونکہ وہاں پہ اتنی غربت ہے یار. آپ اور اتنی اللہ نے اتنی پیارا آپ کو کوسٹل لائن دی ہے. آپ مبارک ولیج کی کوسٹل لائن جا کے دیکھیں گے کہ آپ, میں کہتا ہوں ہمارا کلفٹن میں اتنی اسمیل ہے, وہاں تو کوئی اسمیل ہی نہیں ہے. صاف ستھرا پانی, اچھی سینڈ, اور وہ لوگ وہاں رہتے ہیں سمندر کے بالکل سامنے رہتے ہیں, اور وہ ان کا گزر بسر کیا ہے, صرف مچھلی پکڑتے ہیں, مچھلی کھاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں تو صحیح حالت. میں ایک دفعہ نا لاسٹ ایئر اپنے فیملی کے ساتھ گوادر گیا. میں اپنے کزن تھا میرا, میں ہم لوگ صبح نکلے, ہم نے کہا چلو آج صبح واک کرتے ہیں گوادر کی اس پہ. ہم لوگ واک کرے, بائی روڈ گئے تو وہ ایک الگ جرنی تھی. ہم لوگ جانے لگے, یقین جانے ہم لوگ ہاتھ میں تھے, سامنے سے نا بائک پہ 2 لڑکے آئے. ہم نے کہا لڑ ہو گیا, کراچی والا ہو گیا. یہ یقین جانے, ہم نے کہا گئے. میں نے کہا بھائی موبائل تو گئے. اچھا لڑکے بھی, اچھا ہمارے یہاں جو مشہور ہے جیسے وہ 1 to 5 کی آواز آتی ہے, ہم نے کہا گئے. صحیح ہے. یقین جانے لڑکے قریب آئے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اور میرا کزن نا اس کو دیکھنے لگے کہ یہ سلام پہلی, اور پھر پوچھنے, پھر تھوڑی دیر بعد واپس آئے, بھائی آپ یہاں کے نہیں لگ رہے, کوئی پریشانی تو نہیں. یہ با خدا میرے ساتھ گواد, میں قسم کھا کے بولا میرے ساتھ گواد. تو مجھے یہ چیز ایسی لگتی ہے کہ یار اس کا مطلب ہے محبت کرنے والے لوگ نا ہر جگہ موجود ہیں. جہاں نفرتیں ہیں وہاں محبتیں ہیں, تبھی تو یہ معاشرہ چل رہا ہے. مگر محبت کرنے والے لوگوں کو صرف بڑھا دیں آپ ان کے اپنے آپس میں لوگوں کی انسیت پیدا ہو جائے نا, تو یقین جانے کیا گوادر بھی کراچی, کراچی بھی گوادر, گوادر یہ مبارک ولیج کیا دوسرا علاقہ, یوسف گوٹ کیا دوسرا علاقہ. ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. سب پرابلم یہ میں کہتا ہوں کہ اس پاکستان میں بھی آپ کے میرا کیمرہ مین تھا, جب بریک میں گیا تھا, اس سے یہی بات کہتے ہیں. میں نے کہا دیکھو مجھے اچھی خوشی کیا ہوگی کہ ایک لڑکا جس کے اندر یہ جستجو ہونا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تمہارے اندر یہ جستجو ہے, اس کا مطلب ہے تم کچھ کرنا چاہتے ہو. بالکل ٹھیک ہے. تو آؤ نا یار, تم کچھ ڈفرینٹ کرو ہمارے ساتھ, کچھ پڑھ لکھ لو, کچھ آگے بڑھو, جان لگاؤ. مجھے میں جب پڑھاتا ہوں, میں اکثر بیشتر بچوں کو, ہم لوگ انٹرپرینور پہ بات کرتے ہیں کہ یار جابز نہیں ہیں تو تم محنت کرو, اپنا کچھ ٹھیلا لگا لو, بھلے محنت کرو, مگر کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. تو مجھ سے آ کے بچہ یہ کہتا ہے, یوتھ کہتی ہے سر مجھے کچھ کرنا ہے. میں نے کہا یس کیا کرنا ہے سر, مجھے کچھ کرنا ہے. میں نے کرنا کیا سر, بس آپ بتائیں کیا کرنا ہے. تو میں اس سے کہتا ہوں بیٹا یہ سوچنا ہے, تم سوچو کہ تمہیں کیا کرنا ہے. مطلب تم پکوڑے کی کڑی بیچ سکتے ہو, تم سموسے بیچ سکتے ہو, تم کیا بیچ سکتے ہو. تنزیل لائن کیوں ڈرا کر دی گئی ہے؟ یہ تو جب ہم ویسٹ گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, اور کوئی کام کرنے میں حرج بھی نہیں ہے, جائز کام میں اس کی بات نہیں ہے. کوئی بھی یعنی کہ نوکری اگر کسی بھی جگہ کی جا سکتی ہے, حلال ذریعے سے آپ روزی کما سکتے ہیں, تو اس کے لیے چاہے آپ کو گیس اسٹیشن, جس کو یہاں پیٹرول پمپ کہتے ہیں, وہاں پہ بھی کھڑے ہو سکتے ہو, برگر بھی بیچ سکتے ہو,
پیزا بھی ڈیلیور کر سکتے ہو سب کچھ, لیکن آپ کی سوسائٹی نے ایک لائن ڈرا کر دی ہے. یعنی کہ آپ نے اگر دیکھا اگر کوئی لڑکا اگر پیزا سپلائی کر رہا ہے, اچھے گھر کا ہے سب کچھ, اب تو ماشاءاللہ کہتے ہوئے میں پتہ نہیں یہ کیسی ایک فیلنگ ہے کہ وہ بیچارے جو ڈگری لے کر وہ فوڈ ڈیلیور کر رہے ہیں. میں نے خود ایکسپیرینس کیا, لڑکے جو میرے بھی ایک دو سراؤنڈنگ میں لڑکے ہیں جو اتنی اچھی کوالیفیکیشنز ہونے کے بعد پیزا ڈیلیور کر رہے ہیں, وہ جو فوڈ ڈیلیوری ہو رہی ہے ڈور ٹو ڈور وہ کر رہے ہیں. اب اچھا ہے یا برا, لیکن کیونکہ ہمارے پاس اپرچونیٹی نہیں ہے وہ اس وجہ سے کرنے کے لیے مجبور ہے, ورنہ کام تو کوئی بھی کیا جا سکتا ہے. اگین آپ نے لائن تو ایک ڈرا کر دی ہے نا کہ وہ کام آپ نے اس کو چھوٹا بنا دیا, تو لوگ اس کو کرنے سے گھبراتے ہیں, ینگسٹرز خاص طور پہ نئی انیشیٹو لیتے, ایسا کیوں ہے؟ اس کی جو میں اس بات کو سمجھتا ہوں نا یاسر, دیکھیں دنیا میں نا, دنیا میں ہر جگہ پہ ہائر ایجوکیشن سب کے لیے نہیں ہوتی تھی. یعنی کہ ہر بچہ, مطلب یو ایس میں کیا سارے بچے یونیورسٹی جاتے ہیں؟ یہ شاید ہم لوگ یونیورسٹی نہیں جاتے. یو کے میں کیا سارے بچے یونیورسٹی جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے, بالکل ہر بچہ یونیورسٹی نہیں جاتا. ٹھیک ہے, اچھا جو بچے یونیورسٹیز جاتے ہیں وہ پھر یہ اسکوپ لے کے جاتے ہیں کہ مجھے پڑھنا کیا اور آگے کرنا کیا ہے. ایسا ہی ان کا اسکوپ آلریڈی پہلے سے ڈیفائنڈ ہوتا ہے, ماسٹرز لیول تک نہیں پتا ہوتا. لیول تک ہر بچہ نہیں جاتا, دنیا میں نہیں جاتا. جو انڈر گریجویشن میں جاتے ہیں, گریجویشن میں جاتے ہیں, ان کے پاس ایک بڑی اسٹریٹ لائن ہوتی ہے کہ انہیں پڑھنا کیا ہے اور کرنا کیسے. اچھا وہ بھی انفارچونیٹلی ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں یا میرے اور آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ابھی تک ماسٹرز کے لیول تک یہ پوچھتے ہیں سر آگے کرنا کیا ہے, ہاں انہیں کلیئر نہیں ہے. اچھا کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایجوکیشن پہ بہت, آج بھی میں یہ کہتا ہوں سب سے سستی ایجوکیشن اس وقت پاکستان میں ہے, مطلب جس کو لوگ مہنگا کہتے ہیں. تو اگر آپ ذرا کمپیئر کریں نا یو ایس کی ڈگریز کی پاکستان کی ڈگریز پہ, یا پھر آپ کہیں گے اچھا جی وہاں کی کوالٹی ہے, تو بھائی کوالٹی میں آپ کو ایک بتا دوں, میں مارکیٹنگ پڑھاتا ہوں یونیورسٹیز میں. بھائی فلپ کاٹلر کی بک میں اگر کراچی کی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تو فلپ کاٹلر کی بک یو ایس سی کی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے بچہ کے اسٹینڈرڈ یونیورسٹی میں وہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور فائنینس کی بھی وہی بکس ہو رہی ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہر بچہ جو یہ پڑھنے جاتا ہے وہ پھر کلیئر مائنڈ کے ساتھ جاتا ہے اس نے زندگی میں کرنا کیا ہے. اچھا ہمارے یہاں پہ پرابلم آتی ہے کہ ایم بی اے کیا ہوا بچہ جو ہے وہ جاب ڈھونڈتا ہے, 25,000 کی جاب مل جائے, 20,000 کی جاب مل جائے, 30,000 کی جاب مل جائے. بھائی ایم بی اے کیا ہوا بچہ تو بزنس کی طرف جاتا ہے, اور پھر بزنس پکوڑے کی کڑی بھی بیچنا ہو نا ٹھیلے پہ کھڑے ہو کے تو کوئی بری بات نہیں ہے, کارڈ سسٹم پہ کام کرنا کوئی برا کام نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ بزنس کرنا کیا چاہتے ہو. ایسا ہی آپ کے اندر ایک انٹرپرینور والی, آپ یہ سوچیں کہ یار اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں میرے ذریعے سے لوگوں کے گھروں میں راشن جائے, میں لوگوں کو اجرت دوں. ٹھیک ہے, آپ یہ اس قسم کی دعا کریں اور محنت کریں تو یقیناً آپ کر سکتے. اٹس آل اباؤٹ دا اپروچ. ہم نے کیا کیا, ہم نے جب بچہ ڈگری کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے میں کروں کیا, تو پھر وہ پرابلم آتی ہے. میں بھی یقین کہہ رہا ہوں ڈیلیوری کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی چھوٹا کام نہیں ہے, مگر پھر تم نے اپنی ایجوکیشن کے ساتھ کیا کیا. بالکل ٹھیک ہے. جیسے ہم بہت اکثر و بیشتر کہتے تھے بہت ساری جو ہماری چھوٹی بہنیں ہیں وہ ایم بی بی ایس کر لیتی ہیں اور پھر شادی کر کے گھر بیٹھ جاتی ہیں. تو بھائی تم نے ڈاکٹری کی ڈگری مطلب تم نے پوری کی پوری پھر اپنی سیٹ کیوں ضائع کر دی. وہ تو کسی کی جان بچانے کے لیے کام آ سکتی تھی, تو تم تو پورے معاشرے کے ساتھ غلط کر رہی ہو. تو یہ وہ ٹاپکس ہیں جہاں پہ ہم نے سوچ کو بدلنا ہوتا ہے. اچھا سوچ انسان کوئی کسی کے کہنے پہ نہیں بدلتا. میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی سوچ بدلتی ہیں. پہلا, ٹریول کرو. اگر آپ پرانے زمانے میں چلے جائیں, پرانے صوفیز کو پڑھیں یا پرانے لوگ کیا کرتے تھے, ٹریول کرتے تھے, ہجرت کرتے. اچھا ہجرت کرنے کے انہیں سامان اٹھایا اور چل دیے, ٹریول کرتے تھے. میں ایسی چھوٹی سی ایگزامپل دوں تو لوگوں نے ابھی تازہ ارطغرل دیکھا تھا. ارطغرل میں ایک بزرگ صاحب ہوتے تھے, وہ کیا کرتے تھے, وہ سفر میں نکل جاتے تھے, میں جا رہا ہوں. تو یہ اچھا سے وہ تو ایک کیریکٹر سے آپ کو بتا رہا ہوں, اس سے یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھے ہیں, وہ بات کی کہانی ہے, مگر ہر بزرگ نے ٹریول کیا. ہر علم و دانش انسان نے ٹریول کیا. ٹریول کرنے سے اس کا ویژن براڈ ہوتا ہے, وہ ڈفرنٹ لوگوں سے ملتا ہے, ڈفرنٹ اپروچز دیکھتا ہے. دوسرا, اگر آپ ٹریول نہیں کر سکتے, چونکہ آج کل ٹریول ایک ویسی بندہ مہنگا بہت ہو گیا, ٹھیک ہے, تو آپ کریں گے کہ آپ بکس پڑھیں. ایسا ہی, کیونکہ بکس اگر میں نے کوئی بک لکھی ہے تو یاسر اگر وہ بک پڑھے گا یا یاسر نے جو بک لکھی ہے میں پڑھوں گا تو میں یاسر کی سوچ کو پڑھوں گا. بالکل ایسا ہی. تیسرا یہ کہ آپ لوگوں کے لیکچر سنیں. اب تو یوٹیوب, تھینکس ٹو یوٹیوب, بالکل ٹھیک ہے, تھینکس ٹو ڈیلی موشن, تھینکس ٹو ویمیو, آپ کے پاس لیکچرز موجود ہیں. بالکل صحیح. آپ لوگوں کے لیکچر سنیں, لوگوں کو سننے کی صلاحیت رکھیں. جب آپ کے پاس دیکھیں اگر آج یہ گلاس بھرا ہوا ہے نا اور میں اس کو ہلاؤں گا تو ڈیفینیٹلی اس میں سے پانی گرے گا. جو نالجبل لوگ ہوتے ہیں نا ان کو جب ہم ہلاتے ہیں نا تو اس میں سے نالج نکلتی ہے. بہت اچھی بات. آپ نالج جھاڑے مت کسی پہ, نالج جھاڑنے کے لیے نہیں ہوتی, نالج دینے کے لیے ہوتی ہے. اچھی بات آپ نے کہی. یہ بڑا ایک ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ہم, اچھا یہاں پہ پرابلم ہے, میرے پاس کچھ بھی ذرا سا آ گیا نا, ایک تو میں فوراً تھوڑا
बड़ा हो जाता हूँ और मैं जो वो नॉलेज झाड़ना शुरू कर देता हूँ। ऐसे ही नॉलेज मत झाड़ो, आपका गिलास ऐसा हो जो भरा हुआ हो, आपसे जरा सा किसी बात पे कोई डिस्कशन कर रहा हूँ तो आपके अंदर से नॉलेज छलक छलक के निकल रही है। मैं अक्सर बेशतर कहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, यार पढ़ो। जैसे हमारे यहाँ जो है ना पाकिस्तान में सोसाइटीज है, कम्युनिटी सिस्टम्स हैं बहुत ज्यादा, अलग अलग कल्चर हैं, फिर सब कल्चर बेस्ड हैं, फिर कोई रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, फिर आपके सब रिलीजियस कम्युनिटीज हैं। आप जब अब शादी है, चलिए छोटी सी एग्जांपल, शादी हॉल में एक छोटा सा राउंड टेबल होता है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, ठीक है। और हर शादी हॉल में बहुत सारे राउंड टेबल पर अगर अजनबी लोग बैठे हुए, इसका मतलब है दूल्हा या दुल्हन के दोस्त हैं। ऐसा ही है, वरना रिश्तेदार तो सब एक तरफ बैठे हुए होते हैं। देखो ठीक है, वहां पे अगर कोई टॉपिक छिड़ता है, और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पॉलिटिक्स, सियासत। हर जगह सियासत डिस्कशन होती है, चाहे वो मोहल्ले के चबूतरे पर हो, शादी हॉल के टेबल पर हो, कहीं भी हो। उस सियासत में बैठे हुए डिस्कशन पे अगर आप इंटेलेक्ट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, आपकी अपनी सोच है, तो आप उसको अक्कासी देंगे। कैसे अक्कासी देंगे? जब आपके पास अल्फाज होंगे। अल्फाज कहां से मिलेंगे? किताब से मिलेंगे, पढ़ने से मिलेंगे, लोगों के लेक्चर सुनने से मिलेंगे, ट्रेवल करने से मिलेंगे। जब आज का बच्चा ये नहीं करेगा तो आपके दरमियान में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। अब आपकी सोच जरूर है, उसको अक्कासी नहीं मिल रही कि मैं सामने उसको प्रेजेंट करके यासर साहब के सामने रख दूं। ठीक है, वो सब करने के लिए हमारी यूथ कहीं ना कहीं यहाँ पे डेविएट होती है। मैं ये तमाम यूथ से कहता हूँ, पहली बात है यूनिवर्सिटी जाना, जाते हो यूनिवर्सिटी तो अपने आप को क्लियर माइंड करके जाओ कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू। नहीं, वो तो एक कंधे पर एक बड़ा बर्डन लेकर जा रहे हैं। आपने तो उनके ऊपर यूनिवर्सिटी जाने से पहले कंडीशंस इतनी लगा दी हैं। एक तो वो बेचारा एडमिशन लेने के लिए बड़ी उसको तगोदौ करनी पड़ती है, फिर उसको जब कहीं एडमिशन मिल जाता है तो हर गुजरते सेमेस्टर के साथ ये सोचता है कि यार मुझे पता नहीं आगे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें कैरी कर कर अगर वो कुछ सीखने की नीयत से जाएगा तो क्या सीखेगा? ये सवाल मैं अक्सर बच्चों से भी पूछता हूँ। वो क्लियर माइंड की बात है ना, आप लेकर जाएँ, कुछ सीख कर बाहर निकलें। अभी वही परेशानी उन बच्चों के साथ है क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हर जगह है। आपको पता है कि इतने चैलेंजेस बढ़ गए, तो स्टूडेंट क्या करें? और दूसरी चीज़ इसकी अभी आपने निशानदेही की टेक्नोलॉजी के हवाले से, अभी टेक्नोलॉजी का क्या किया जाए बताइए मुझे। मैं सुबह निकलता हूँ 7 बजे, मैं देखता हूँ कि वो शिवयू की जो रोड बनी है, सड़क गुजर रही है, तो अक्सर मैं वहाँ से देखता हूँ कि वो बच्चे अजीब से हुलिये बनाकर वो खड़े होते हैं, वो मोबाइल एक उनके हाथ में होता है और वो क्या क्या कर रहे होता है मैं समझना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं किसी सोचता हूँ कि अगर ये सुबह आज संडे को 7 बजे उठ के यहाँ तक पहुँच के ये कर रहा है, अगर इसको अगर किसी सही काम पे लगाया जाता तो शायद वो भी कर लेता। लेकिन ये तो हमारी गलती है कि हमने उसको सही काम पे नहीं लगाया, तो वो टिकटॉक कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही। ये कल्चर कैसे खत्म किया जाए? टेक्नोलॉजी से फ़ायदा कैसे उठाएंगे बताएं। देखिए ये भी अगेन मैं आपको बताऊँ, जैसे हर बंदे पे डिपेंड करता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा इस पे कहता हूँ कि अगर आप एजुकेशन को अवेयरनेस के थ्रू फैलाएं। देखिए एक तो आज का बच्चा जो है ना वो एजुकेशन नहीं हासिल करता, वो इंफॉर्मेशन हासिल करता है। वो इंफॉर्मेशन की बेस पे बात करता है। इन्फॉर्मेशन देखिए, डाटा को आप जब प्रोसेस करते तो इन्फॉर्मेशन बनती है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते तो स्टडीज बनती है, स्टडीज को प्रोसेस करते तो नॉलेज बनती है। ठीक है, हमें बात करनी थी नॉलेज की, हम बात कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन की। अभी तक हम स्टडीज वाला गैप छोड़ चुके हैं। ठीक है, अगर मेरा बच्चा, मेरी यूथ स्टडीज की बेस, इंफॉर्मेशन की बेस पे बात करता है तो मुझे उसको लाने के लिए 2 से 3 चीजें, मुझे उसके विजन को बरकरार रखना पड़ेगा। ये तमाम काम जो आप करते हैं ना, ये आपकी स्कूलिंग से बड़ी मैटर करती है। आपके पास मैं अक्सर और बेशतर ये बात कह रहा होता हूँ हल्का अहबाब में कि देखें गवर्नमेंट का ये काम होता है कि आप माशरे बनाएं। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट ले, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ टिल नाउ, कोई बड़ा अगर कोई हमें सुन रहा है जो ये मानता है, और मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे इस बात पे किसी एक गवर्नमेंट के बंदे ने, कोई एक शख्स भी, चाहे वो मिलिट्री रिजीम का आदमी हो, ज़ियाउल हक साहब हो, अयूब खान साहब हो, या ज़ियाउल हक हो, या मुशर्रफ हो, या कोई भी डेमोक्रेटिक पार्टी हो, किसी एक ने आज तक कोई सोशियोलॉजिस्ट हायर नहीं किया। अपनी एक काबीना में सोशियोलॉजिस्ट रखते जो ये बताते कि बेहतर माशरा बनता कैसे। ठीक है, ठीक है, वो बेहतर माशरा बनाने में ही ये तमाम चीजें आ जाती हैं, क्योंकि वो स्कूल्स की एजुकेशन पे कहता है, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री को बोलता है यार तुम मैट्रिक कराते हो, ये तुमसे किसने कहा मैट्रिक में ये सबक पढ़ाना है? ठीक है, Who said it? Who decide this? ठीक है, आप ये आइडेंटिफाई करवाएं कि यार ये पढ़ाने के लिए हम किस तरह पढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा मैं मैट्रिक कर रहा हूं, जो इंटर करवाऊं, उसका करिकुलम डिजाइन कौन करवा रहा है? आपने कैसे अंदाजा लगाया कि आपके 16 साल के बच्चे का IQ ये होगा? फिर उसके ऊपर वो एक मूवी देख लेता है पड़ोसी मुल्क की या हमारे मुल्क की, और उसके बाद वो अपना को हीरो समझता है, फिर वो एक हीरोइन ढूंढता है और फिर वो दोनों गलत रास्तों पे निकल जाता है।
اگین آپ نے اس چیز کو روکنے کے لیے ایک سوشیولوجسٹ لانا پڑے گا, ایک ایجوکیشنسٹ لانا پڑے گا. میں یہ کہتا ہوں آپ یہ سیاسی نظام ہے نا, اس سیاسی نظام میں اگر ایک ایجوکیشنسٹ ہی ایک ایجوکیشن منسٹر بن جائے تو اس کو آئیڈیا تو ہوگا کہ کرنا کیا ہے. یس بالکل ٹھیک ہے. کہ بیوروکریسی میں جو سیکریٹریٹ لیول ہے اس کو وہ تو ہو گئی ہے فارغ النفس. آئی ایم سوری ٹو سے, میں سب کو یہ بات کہہ رہا ہوں. یو شوڈنٹ بی سوری. مطلب نہیں, بہت سارے دوست بعد میں بھائی بڑا ناراض ہو جاتے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں باقی سب نہیں, مگر بہت ساری ایسی بیوروکریسی ہے جو نہیں سوچتی. بھائی اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ نے اپنا ویژن براڈ کرنا پڑے گا. آپ نے سب سے پہلے کیونکہ کہیں نہ باٹل نیک آتا ہے. صحیح ہے. پھر یوتھ کیا کرتی ہے, پھر برین ڈرین ہوتا ہے. پھر بچہ کہتا ہے مجھے تو جاب فلانی جگہ میں مل رہی, میں کیوں رہوں پاکستان میں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس چیز کو روکنے کے لیے آپ نے ان تمام چیزوں تک آنا ہے. اس سی وی پہ جو روزانہ کی صبح کی خرافاتیں ہوتی ہیں, لوگ بنک کر کے چاہتے ہیں یا کرتے ہیں, تو ماں باپ کا کام ہے کہ ذرا سا تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس تو رکھے نا. اگر میں اپنے گھر میں میرے فادر کو یہ بات پتا ہو کہ ایک سوال ہے کہ ان کا بیٹا اسموک کرتا ہے, ٹھیک ہے, میرے فادر کو یہ پتا ہو کہ میرا بیٹا اسموک کرتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ میرے فادر اویئر ہیں, ہاں یہ ایک بچہ اسموک کر رہا ہے, اس کو روکنا چاہیے, نہیں روک رہا, غلط کام کر رہا ہے. اگر میرے فادر کو یہی نہیں پتا میں اسموک کرتا ہوں یا میں کیا کرتا ہوں, تو اس کا مطلب ہے غلطی کس کی ہوئی, میرے فادر کی ہوئی نا, کیونکہ میرے فادر نے مجھ پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا. اگین یہاں پہ غلطیاں ان ماں باپ کی آتی ہے جو اپنے بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ پا رہے. آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. نہیں, آپ نے بالکل اچھی بات کہی ہے. مجھے اتفاق سے یاد آیا کہ میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, یہ جو روڈ ایکسیڈنٹس اس کی سمری میں دیکھ رہا تھا, وہ جو ہیڈ انجریز ہیں اس کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے. وہ ہمارے ایک چند دوست تھے, وہ اویئرنیس کے اوپر کام کر رہے تھے, بڑی اچھی بات ہے. تو وہیں سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ وہ بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اب میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ, یہ موٹر سائیکل آپ نے دیکھی ہوں گی, پیچھے سے سیٹس ان کے اوپر ہوتے ہیں, مڈ گارڈز ان کے نکالے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ گھر میں جا کے کھڑی کرتے ہوں گے. اب گھر والوں کو تو نہیں پتا کہ یہ کس پرپس کے تحت انہوں نے اس کی شیٹ اوپر کی ہے یا اس کو جو انہوں نے آلٹر کیا ہے, یہ کیوں, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. تو یہ آپ نے صحیح کہا کہ وہ ایٹ لیسٹ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہو رکھے. گھر میں موٹر سائیکل رکھا ہے تو یہ کس لیے اس نے اس کو ماڈیفائی کیا ہے یا اس کی چینجنگ کیوں کر رہا ہے, اس سے کرے گا کیا یہ لے جا کے. تو یہ تو گھر والوں کو, یہ گھر والے چیز, اگر فادر کو یہ بات پتا ہو کہ یہ حرکت یہ ہو رہی ہے, بالکل صحیح آپ نے نشاندہی کی کہ وہ سیٹ اوپر کر رہا ہے, تو گھر میں تو کھڑی کر رہا ہے نا, کہیں باہر تو کھڑی نہیں کر رہا, تو کیا ابا نہیں دیکھ رہے, اماں نہیں دیکھ رہی کہ یہ بائک بیٹا نارمل, باقی محلے کی بائک تو ایسی ہے, تمہاری بائک ایسی کیوں ہے ایسی. تو یہ چیک اینڈ بیلنس تو پیرنٹس نے رکھنا ہی رکھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں نا, بچہ اگر پڑھ رہا ہے تو بچے سے ذرا ریزلٹس بھی تو پوچھ لینا. بھائی مجھے نہیں پتا, ہمارے تو پیرنٹس نے ہم پہ صحیح ڈنڈا رکھا ہوا تھا, صحیح مطلب طبیعت سے رکھا ہوا تھا, اور شاید اسی وجہ سے ہم پڑھ بھی گئے, ٹھیک ہے, ورنہ. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اکثر اپنے بچوں اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں, دیکھو ہر بندہ اپنی غلطی سے سیکھتا ہے یا دوسرے کی غلطی سے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے. میں خود ایک بات یہ کہتا ہوں, میں BBA کر رہا تھا, ٹھیک ہے, اور میں بھی 1 to 5 چلاتا تھا, ہمیں بھی ایک شوق تھا, صحیح, ٹھیک ہے, اور دورا جی والا روڈ ہے جہاں گولا گنڈے والے, میرا پیپر تھا 3 دن کے بعد. میں اپنے کیس بتا رہا ہوں, ہم نے بھی ایک دن شوق میں نا, ہمیں اندازہ تھا کہ کلچ کتنی اسپیڈ سے چھوڑنا ہے, ایک دن چھوڑ دیا, زیادہ اسپیڈ سے چھوڑا, اس کے بعد پڑے ہوئے تھے, طبیعت سے پڑے ہوئے تھے. ایک دن ایک پیپر رک گیا, کیونکہ 2 دن بعد پیپر تھا, دے نہیں سکتے تھا, ہاتھ بالکل صحیح ہے, شولڈر لگا ہوا تھا. اس دن یقین کیا نے اپنی غلطی سے سیکھا کہ یار تنزیل صاحب, آپ نے اگر یہی حرکتیں رکھی تو یہ 4 سال کا BBA 6 سال میں اور 7 سال میں چلا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ واز دی اونلی سپلی ان مائی لائف جو یونیورسٹی میں تھی, کہ میرا ایک پیپر رکا, اور اینڈ دیٹ ٹائم آئی گاٹ ریئلائز کہ نہیں یار یہ میں نہیں کر سکتا, اگر بائک چلانی ہے تمیز سے چلاؤ. بالکل ٹھیک ہے. میں نے اپنی غلطی سے سیکھا, میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتا ہوں یار یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے, مگر ہاں اچھی بات کیا تھی, سدھارا, اس کے بعد کبھی زندگی میں حرکت نہیں کی. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے بھی, اور وہ مجھے آج بھی وہ روڈ پتا ہے کہ وہ اوپر سے نیچے اترتا ہے, دوراجی پہ جا کے گولا گنڈے والے جو کراچی کے رہنے والے گولا میں وہیں پہ جا کے لگا تھا. تو امپورٹنٹ یہ کہ دیکھیے آپ نے جب اپنی غلطی سے سیکھ لیا نا, تو اب آپ کے ہاتھ میں ہے, یا تو اب میرا اسٹوڈنٹ میری غلطی سے سیکھ جائے گا, یار ہمارے سر نے بتایا تھا, گرے تھے طبیعت سے ایک دفعہ, ٹھیک ہے, اب یا تو تمہیں بھی گرنا ہے, ٹھیک ہے, اور یا پھر نہیں کرنا. اگین ہماری یوتھ کو تھوڑا سا نا ان لائن کرنا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یاسر سے ان سے کانٹیکٹ کریں بھائی, یہ آپ, میں تو پھر بھی میرے نہ بائسپس ہیں نہ میرے ایبز ہیں, یہ ہمارے بڑے اچھے ٹرینر ہیں, اور ابھی بریک سے جانے سے پہلے یاسر سے سبھی کانٹیکٹ کریں بھائی. یہ ماڈل ایک ہمارا اینکر بھائی ہے, اور فل اس نے بائسپس اور ایبز بنائے ہوئے بھائی, جن کو جم کی اور کوئی ابھی یہ بتائے تھے, یہ بڑے ایوارڈ لیے ہوئے, میں تو دیکھ چکا ہوں ان کے ایوارڈس, اور بہت پرانی واقفیت اصل میں میری اور یاسر کی نا, میں اس طرف لا رہا ہوں لوگوں کو, میں اس طرف لا رہا ہوں, آپ اس طرف لے کر کام کر رہا ہوں, لٹرلی آپ لے کر ہیلتھ کے حوالے
حوالے سے میرا بڑے سیریس ہوا ہے. میں ہیلتھ پہ اس لیے زیادہ فوکس کرتا ہوں تنزیل کیونکہ ہمارے یہاں ہیلتھ ایشوز بہت سارے ہیں. میں تو کہتا ہوں آپ نا سی ویو پہ کوئی ایک پروگرام اسٹارٹ کر دیں. میں ابھی آ رہا ہوں, بریک کے لیے جا رہا ہوں, لیکن ایک بڑا اور ایشو ہے جو ہمارے یہاں سوسائٹی میں ہے, میں کل سے اس کے بارے میں بڑا سوچ رہا ہوں. آپ اس کے اوپر زیادہ بہتر طور پہ گفتگو کر سکیں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں, تنزیل سے اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے, اور بہت اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے, مجھے بہت کچھ خاص طور پہ سیکھنے کا موقع ملا ہے. تو ایک بریک لے کر واپس آئیں گے اور اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. تنزیل عبدالرؤف صاحب یہاں پہ تشریف فرمائیں. MKM پاکستان سے آپ کا تعلق ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, اور بہت طویل پورٹ فولیو ہے. پروگرام کے آغاز میں جس کا تذکرہ ہوا تو مختلف امور پہ ان سے آج گفتگو ہو رہی ہے. ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ان سے بہت سارے معاملات پر گفتگو کریں. تنزیل صاحب, ایک اور بڑا سوسائٹی کا مسئلہ, یہ بڑھتا ہوا رجحان, یہ چھالیا گٹکا, اور آپ کو پتہ ہے میں ہیلتھ کے حوالے سے ایکٹیو رہتا ہوں, کام کر رہا ہوں اویئرنیس کے اوپر کہ لوگوں کو پتہ چلے, ینگسٹرز پہ خاص طور پہ ان کی ایٹنگ ہیبٹ صحیح ہوں, ایکسرسائز کی طرف تھوڑا سا آ جائیں, تھوڑا سا اپنا سوچنا شروع کریں, ذرا بھاگیں دوڑیں. یہ جو کمپیوٹر کے آگے اور موبائل ٹیبلٹس کے آگے بیٹھے ہوئے, یہ کلچر ختم ہو. اسپورٹنگ ایکٹیویٹی میں آئیں, کرکٹ ہماری طرح کھیلیں. خیر ہماری طرح تو نہیں کھیل سکتے, ہم نے تو بڑی دھکے کھائے کرکٹ کے لیے. تو یہ کسی نہ کسی اسپورٹس کے اندر آئیں, یہ کوئی سوچیں کہ یار ملک کے لیے کوئی گولڈ میڈل جیتیں, کوئی اپنی فیلڈ کے اندر کام کریں. اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو کلچر ہمارے یہاں ایک ہو گیا, میں اگلے دن سوچ رہا تھا کہ اگر یہ گٹکا کھانے والے اگر باز نہیں آتے تو ان کا ایک سوشل بائیکاٹ آپ کو کرنا ہوگا. یعنی کہ آپ ان کے اوپر پابندی لگائیں کہ یہ اگر کسی شادی ہال میں جائیں تو ان کو باہر روک دیا جائے کہ جی آپ نہیں جا سکتے. یہ کہیں بینک میں جائیں کہ پان کھانے والا, آپ اس کو سائڈ لائن کریں. اگر اسی طرح اور پبلک پلیسز کے اوپر جائے, آپ ان کو آئسولیٹ کرنا شروع کریں تاکہ سوچنے پہ مجبور ہو کہ یہ جو غلطی میں کر رہا ہوں جس کی وجہ سے سوسائٹی مجھے دور کر رہی ہے, مجھے عادت چھوڑنی ہو. نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انفیکٹ مجھے تو اب ایسا حیرانگی ہونے لگ گئی. اچھا پتہ ہے کیا, یہ بھی نا اب پوری سوسائٹی کچھ دو حصوں میں نے بھی چیزیں دیکھی, گٹکا, ماوا, پتہ نہیں کیا کیا. اچھا میں مجھ سے تو یقین جانے باخدا میں بتاؤں, مجھے جو میرے دوست ہیں جو مجھے جانتے ہیں, مجھ سے تو چھالیاں تک نہیں چبائی جاتی, بالکل چبائی ہی نہیں جاتی. میں ان چیزوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑا اچھا شروع سے رہا. بالکل. اور میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں تم سے کس طرح جو ہے وہ ایک جہاں مطلب سارا دن تم چھالیاں چباتے ہو, کہیں یہاں اگین ایک میں مگر اس پہ تو خیر میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اگین گورنمنٹ کو پابندیوں سے تو مسئلہ نہیں حل ہوگا, کیونکہ یہ آج بھی دیکھیں پابندیوں سے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس دن میں جو ہوں ایک تندور پہ روٹی دے رہا تھا, تندور کے باہر والے اکثر وہ بیچتا جو پان والے بیٹھے ہوئے تھے. میں سمجھا کہ بھائی ایک موبائل آئی اور موبائل پہ آ کے کہا تو پتہ چلا پان والا جو ہے نا وہ کیونکہ وہ بڑے اندر انداز میں نیچے چھپا کے رکھتا ہے, تو پولیس والا خود اس سے وہی چیز لے رہا تھا. تو جب پکڑنے والا اس کی وہی چیز کھائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے معاشرے میں یہ چیز پریویل کر چکی ہے. ٹھیک ہے, میں تو یا تو یہ کریں کہ آپ اس کو اویلیبل ہے تو پرابلم ہے, یا تو اتنا مہنگا کر دیں, اس پہ ٹیکس لگا دیں, پھر بھی یہ میں کہہ رہا ہوں اب بہت مہنگا کر دیں. گٹکا کھانے والا ان کے پاس پیسے کہاں سے آتا ہے, میں تو یہ تو بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ویسے اتنے مہنگے ہونے کے باوجود بھی پیسے نہیں باز آئیں گے, آپ کے دیکھ لیں. ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس بھی لگا دیں, مگر میں کہہ رہا ہوں کم سے کم گورنمنٹ کو پیسہ ہی مل جائے. مگر اگین آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ پان اور یہ گٹکا اور یہ سب چیزیں جو نا یہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں. اب ان چیزوں سے آپ کو نکلنا پڑے گا, آپ کو ان چیزوں سے دیکھیں پان ایک ثقافت رہی, ٹھیک ہے, ہمارے پرانے دور میں اگر آپ کہیں تو وہ دادا اور دادی کے پاندان ہوا کرتے تھے, بٹ وہ پان تھے, اس میں کہیں یہ چیزیں نہیں تھی خرافات, کیونکہ یہ تو آپ کے کینسر میں چلا جاتا ہے, آپ کے ماؤتھ کینسر ہو جاتا ہے. اور اگین اگر آج پان سے بھی اگر ماؤتھ کینسر ہو رہا ہے تو آپ وہ تمام چیزیں ختم کریں. یہ اس کے بارے میں گورنمنٹ کو, لوکل گورنمنٹ کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے. اور جو اچھے علاقے, مجھے اب افسوس تھا, میں نے بہت اچھے اچھے علاقوں کے بچوں کو بھی دیکھ لیا. پہلے تو ایسا ہوتا تھا شاید لیس پریویلیج والا بچہ جو ہے وہ گٹکا اور ماوا میل پور یہ جو اس خرافات میں تھا, مگر اب میں بہت اچھے خاندان کے لڑکوں کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ یار وہ بھی ان چیزوں میں جو ہے نا وہ انوالو ہیں. مگر اگین اگر گھر والے نہیں دیکھتے, اب بچہ یہ کہنا, میں یہ کہتا ہوں جو بچہ کھا رہا ہے اس کا مطلب اس کے گھر میں اس کے ابا بھی کھا رہے ہوں گے, ایسا ہی ہو, تبھی وہیں سے عادت آئی ہے, کیونکہ ابا کو پتا ہے کہ میں کھا رہا ہوں تو اب بیٹا بھی کھا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے.
یہ چیز آپ نے وہاں پر کہیں نہ کہیں روکنی ضرور ہے. یہ چھالیا ماؤ, کیونکہ یہ ہیلدی ایکٹیویٹی تو دور دور تک نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یا تو آپ ان کو پراپر وے میں کوئی اسپورٹس کی خواہش دلائیں. میں نے ایک چیز دیکھی, جب تک میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا, ہم لوگوں نے بلکہ انفیکٹ ساتھ کرکٹ کھیلی, تو ہم جب کرکٹ کھیلتے تھے میری ٹیم میں کوئی ایسا لڑکا نہیں تھا جو گٹکا ماوا یا چھالیا یا سگریٹ بھی پیتا ہو, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہم نے کیا تھا یار ہمارا اسٹینڈ نہیں رہے گا. ہم کوئی 30 اوورز کا میچ ہوتا تھا اس دنوں, ہم نہیں کھیل سکتے تھے, بڑی کرکٹ کھیلتے تھے. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے وہ 30 اوورز کی کرکٹ ختم ہو گئی, وہ ہارڈ بال کرکٹ. مطلب مجھے بھی یاد ہے ہم بچپن میں جاتے تھے اور ہم لوگ ہوتے تھے, ہم لوگ تو جا کے پچ گھیرا کرتے تھے, جو صبح فجر پہ پہنچ گیا جس نے کہ ہم تو کٹ بیگ رکھ کے اس پہ تکیہ لگا کے سو جایا کرتے تھے, پچ پہ ایسے ہی ہوتا تھا. پھر وہ ہلکی سورج نکلی, پھر ٹیم آ رہی ہے, اور اس دور میں جب موبائل نہیں ہوا کرتا تھا, ہم پیدل جایا کرتے تھے لوگوں کے گھروں پہ, بھائی آجا بھائی میچ. گاڑی موٹر سائیکل تو نہیں ہوتی تھی, افورڈ کر نہیں سکتے تھے. تو وہ دور تھا جب 110 روپے کی کوکا پورا کی جو ہے وہ 120-30 روپے کی آتی تھی بال, 100 روپے میں آتی تھی, اور سب لوگ بچے 10-10 روپے جمع کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. آج شاید ہم بال خرید سکتے ہیں, اور وہ دوست نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ بڑا افسوس رہتا ہے کبھی کبھی. وہ دوست آج بھی جو ہے وہ اکثر, انفیکٹ اب تو سب جو ہے وہ شادی شدہ اور بچوں والے ہو گئے, تو سب کی اب وہ اتنی بڑی بڑی ٹمیز ہو چکی ہے, وہ سب یہی فون کر کے بولتے ہیں یار اب وہ دور بڑا یاد آتا ہے. مگر بہرحال وہ کرکٹ جو محلے میں کرکٹ ہوتی تھی, مجھے ابھی بھی یاد ہے, بارش ہوتی تھی, لائٹ ابھی بھی جاتی تب بھی جاتی تھی. یہ تو صحیح, دس از دا کامن فیکٹر کہ 90s کی بارش میں, 80s کی بارش میں اور 2020 کی بارش میں لائٹ کا جانا ضروری ہے. مگر ہم اس لائٹ کے جانے میں یقین جانے, ہم لوگ جو فٹ بال کھیلا کرتے تھے, کچھ نہیں ہوتی کہ کرکٹ نہیں کھیلتے تھے, فٹ بال کھیلتے تھے, ٹھیک ہے, مگر وہ شوق تھا, وہ ایک جذبہ تھا محلے میں, یاری دوستی کا, وہ سب چیزیں کہیں ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ پھر پب جی اور کاؤنٹر اسٹرائک نے جگہ لی, اور بچہ پب جی اور کاؤنٹر اسٹرائک پہ چلا گیا, ڈوٹا پہ چلا گیا, وہ ٹیبلٹ پہ بیٹھ گیا, وہ وہیں پہ سارا دن اس پہ لگے ہوئے ہوتے. اور مطلب اگین ان کی ایکٹیویٹی ہے, میں اس ایکٹیویٹی کو برا نہیں کہتا, بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ یار آپ کرکٹ ضرور کھیلیں, آپ اپنی کوئی ایک ہیلدی ایکٹیویٹی رکھیں, کوئی ایکٹیویٹی رکھیں, تاکہ آپ کی جو ہے نا وہ باڈی رہے, ٹیون رہے, آپ نہ وہ کام کر سکیں. اگین آپ نہیں کرتے, وہ بہت پرابلمز ہوتی ہیں. مگر اس کے لیے اگین میں کہتا ہوں یاسر, آپ جیسے لڑکوں کو آگے آنا چاہیے. مطلب سیدھی بات ہے, ہم میں سے یہ نکلے تو آج آپ نے جو ہے نا وہ مجھے دوبارہ آج جا کے مزید 4 لیبس اور موقع دے دیا ہے آج بھائی, کیونکہ انہوں نے ایک ماشاءاللہ, مجھے اس وقت یاد ہے جب یاسر باڈی بلڈر نہیں ہوا کرتے تھے, اور آج ماشاءاللہ جو ہے وہ ایک اچھے ایوارڈز لیے ہیں آپ نے اپنی اس کے مطابق. تو میں کہتا ہوں کہ یاسر اگین, ہم نہیں گئے, اس جم کی شکل دیکھتے تھے, 1 مہینہ دی جاتے تھے, ہمارے پیرنٹس یہ کہتے تھے بھائی پیسے کیوں بھرتے ہو جب تم چاہتے. تو یہ وہ دور تھا, امی ابو سے ہم پیسے لے کے جم کے پیسے بھرتے تھے اور نہیں کر پاتے تھے ہمت, تو ہم کرتے تھے. مگر یاسر کی تو خیر وہ ایک رہی, ایک بڑا اچھا رہا, جنون کی حد تک. مگر یاسر اس پہ تھوڑا سا ورکنگ کریں, اگر آپ اپنے پروگرامز میں یا کچھ ایسا کوئی ایک سیگمنٹ بنا دیں, یا کچھ ایسی اس ٹائپ بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی, آپ صبح سویرے یہاں پہ آپ کی ایکسرسائز بھی ہو جائے گی. لوگوں نے کہا ہے اپنے مارننگ شو میں آپ خود ہی کھڑے ہو جائیں, خود ہی کھڑے ہو جائیں, اور لوگوں کو آپ یہ بتانا شروع ہو جائیں, موٹیویٹ کرنا شروع ہو جائیں. یہیں پہ آپ نے ڈمبلز رکھنے, اور آپ نے روزانہ ایک بائسیپس سے ٹرائسیپس کی ایکسرسائز بتا دینی ہے بچوں کو. کل بلا لیتا ہوں, کل یہ اچھی بات ہے, ابھی تو وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن کل اسپیشل پروگرام اس کے اوپر کرتے ہیں, موٹیویشن بھی دیتے ہیں, اور میں گھر میں کل بیٹھ کے آپ کو فالو کروں گا, لازمی دیکھیے گا. تنزیل, لاسٹ میسج دیکھنے والوں کو, ینگسٹرز کو خاص طور پہ آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائیں, ایک میسج ضرور دیں تاکہ وہ یاد رکھیں کہ جی آج ہم نے کچھ سیکھ کر یہاں سے اٹھیں, بڑا ضروری. یہ میں اپنے تمام چھوٹے بہن بھائیوں کو صرف دیکھو, یقین جانو, پڑھائی کرو, کیونکہ پڑھائی کے علاوہ نا آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. بہت اچھی بات. آپ کے ملک کہ ہر ایک بچے پہ, مجھ سمیت اور آنے والے تمام نسلوں پہ ڈیٹس بہت بڑھ چکا ہے. یہ ڈیٹس اتریں گے صرف ایک ہی وجہ سے کہ تم پڑھائی کرو گے اور کچھ انڈسٹری میں جاؤ گے. یہ آئیڈینٹیفائی کر لو کہ تمہاری اکانومی میں 2 چیزیں سب سے زیادہ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. ایک ایگریکلچر ہے, کیونکہ ہماری ایگریکلچر لینڈ ہے. دوسری آپ کی سروسز, جن کے باپ داداؤں اور اجدادوں کی زمینیں ہیں, تو وہ زیادہ سے زیادہ کھیتی باڑی کریں اور اس کے اندر ٹیکنالوجیکل بیس سیڈز پہ کام کریں, ٹھیک ہے. اور جن کے باپ داداؤں کی زمینیں نہیں ہیں, جو آپ زمیندار نہیں ہیں, کھیتی باڑی نہیں کر سکتے, تو آپ کے پاس صرف سروس انڈسٹری موجود ہے. آپ سروس انڈسٹری میں جائیں, کیونکہ پروڈکٹ انڈسٹری میں جائیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی پیسے کی ضرورت پڑے گی, انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی. سروس انڈسٹری ہے, اور سروس انڈسٹری تب کر سکیں گے جب آپ اچھا پڑھ سکیں گے, اچھے لکھ سکیں گے. اور یہ سب کرنے کے بعد اگر آپ نے اپنے ملک کے لیے نہیں سوچا تو پھر کیا سوچا؟ ملک کے لیے سوچیں یار یہ ملک رہے گا تو آپ اور میں رہیں گے, یقین جانے. ورنہ حالت جو ہے نا وہ ایتھوپیا میں رہنے والے سے بھی پوچھ لیں اور صومالیہ میں رہنے والے سے بھی پوچھیں, قزاق بن جاتے ہیں, کچھ نہیں رہتی زندگی, کچھ نہیں رہتا. یہ ملک ہے تو یہ فوج ہے, یہ فوج ہے, یہ ملک ہے, یہ ملک ہے, ہم ہیں تو فوج
فوج ہے میں ہم سب ایک دوسرے کے اندر ہیں, سب سے محبت کریں, نفرت نہ کریں, چاہے وہ لاہور کا لڑکا ہو, چاہے وہ اسلام آباد کا ہو, پنڈی بوائز ہوں, لاہور بوائے ہو یا کے پی کے کا بوائے ہو, ہم سب سے محبت کرتے ہیں, سب ہم سے محبت کرتے ہیں, ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک رہیں گے. زبردست, تھینک یو تنزیل, سو ویری مچ, بہت شکریہ قیمتی وقت میں سے وقت نکالے. تھینک یو سو مچ یاسر کا. یاسر جو ہے نا صبح سویرے میں یقین جانے صبح اٹھتے بڑا اس وقت فیل آ رہا ہوتا ہے, مگر بڑا مزہ, آج لڑائی ہوگی لیکن لڑائی نہیں ہونی, یہ کرنا ضروری نہیں ہے. تھینک یو سو ویری مچ تنزیل ونس اگین. ویل ناظرین, یہ آج کا پروگرام تھا. اچھی باتیں ہوئیں, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بلایا جائے. اچھی بات کہتے ہیں, سننے والوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے, اپنی جو غلطیاں خامیاں ہیں اس کی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے. اور یہ بات اب سمجھ لینی چاہیے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اپنی اصلاح سب سے زیادہ ضروری ہے. دوسری طرف اب میسیج جو ہے, میں ہمیشہ اب تو یہ دینا پڑتا ہے کہ کورونا سے بچنا ضروری ہے. معاملات یہاں قدرے بہتر ہیں لیکن پورے پاکستان میں اس کی ضرورت ہے. احتیاط رکھیں, خود کو محفوظ رکھیں گے تو دوسرے بھی اس سے محفوظ رکھیں گے. تو اس چیز کا اس وقت سب سے زیادہ خیال کرنا ہے. بہرحال جی, باتیں بہت ساری تھی لیکن انشاءاللہ پھر تنزیل صاحب کو زحمت دیں گے اور بہت سارے معاملات پر گفتگو کریں گے. اجازت لینے کا کیونکہ وقت ہے. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے